Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma faqihna fid din. Rabbi zidni ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan tayyiban وعملا متقبلا آمین ثم آمین. سورہ انفطار. سورہ انفطار مکی سورت ہے. اس پہ 1 رکوع اور 19 آیات ہیں. قیامت کے عقیدے کو راسخ کرنے والی یہ سورت، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے ہیپننگز اور ایونٹس کا تذکرہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سورہ انفطار، سورہ انشقاق اور سورہ تکویر کو پڑھ لے. تو سورہ تکویر ہم نے کی تھی پچھلی دفعہ اور اب آج ہم نے سورہ انفطار کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے پورے تذکرے کو اور ہیپننگز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے اس میں بیان کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. فطر ایسے پھٹنے کو کہتے ہیں، یعنی ایسے پھٹنا کہ جیسے بیچ میں ایک شگاف آ جائے، جیسے کہ اوزون لیئر میں شگاف آ گیا ہے. تو کیا قیامت آ گئی ہے اگر اوزون لیئر میں شگاف آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو ہم دیکھیں تو اوزون لیئر تو پھٹ گئی ہے، اس میں تو شگاف آ گیا ہے، لیکن قیامت برپا نہیں ہوئی. اللہ کا حکم ہے نا، جب اللہ نے کہنا ہے کن پھٹ جائے تو وہ پھٹ جائے گا، اور ایسے پھٹے گا کہ جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا. فکانت ابوابا کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں کہ آسمان دروازے ہو جائے گا، یعنی اتنا زیادہ پھٹ جائے گا، ہر جگہ شگاف پھٹ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. ستاروں کے حوالے سے بھی مختلف کیفیات ہم نے دیکھی تھی. انتصرا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. انتصرا ایسے معاملے کو کہتے ہیں، یعنی منتشر ہو جانا، بکھر جانا، جھڑ جانا. گویا اول تو ان کی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ کے ستارے کیا پڑ جائیں گے؟ ماند پڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. اللہ کا حکم ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بھی حکم دیا ہوا ہے کہ تم کیا کرنا، مل کر جڑ کر ایک گیلیکسی کی صورت میں رہنا، اور تمام ستارے سیارے ایک گیلیکسی کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں. دنیا میں اگر ہم مشاہدہ کریں، ایسٹرالوجی کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ گیلیکسیز ہیں، اور ہماری دنیا بھی اسی گیلیکسیز کا ایک حصہ ہے. اور ہر گیلیکسی کی ایک خاص شکل ہوتی ہے، اس کے اندر ستاروں میں ایک خاص فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گیلیکسی فارم ہوتی ہے. لیکن قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ ان کی ساری فورس آف اٹریکشن ختم ہو جائے گی اور یہ بالکل بکھر جائیں گے اور ایک دوسرے سے ہٹ جائیں گے، اپنی حیت صاف گیلیکسی کی صورت کی ختم کر جائیں گے. روشنی بھی ختم ہو گئی، وہ بھی ان کا درت میں ماند پڑ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بکھر جائیں گے، جڑے نہیں رہیں گے، گیلیکسی کی صورت میں ہمیں نظر نہیں آئیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر فجرت پھاڑ دیے جائیں گے. فجر ایسے پھاڑنے کو کہتے ہیں کہ وسیع علاقے تک اس میں بگاڑ آ جائے، اس پھٹنے کی وجہ سے وسیع علاقے میں کیا ہو؟ بگاڑ آ جائے، ایسے پھاڑا جائے. تو سمندر کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ فجرت کے جو بحارو فجرت، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. گویا سمندر میں تلاطم آئے گا اور وہ وسیع علاقے تک بالکل کیا ہو جائے کہ پھٹ جائیں گے. سمندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایسی قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا ہے؟ پانی کو رکھا ہے. اور پانی کی کانسٹیٹیوشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن. ایک خاص کوانٹٹی میں جب ہائیڈروجن کی مالیکیولز جب آکسیجن کے مالیکیول سے ملتے ہیں تو پانی بنتا ہے. حالانکہ
ہائیڈروجن کی اپنی کوالٹی ہے، آکسیجن کی اپنی کوالٹی ہے، اور دونوں ہی گیسز ہیں، لیکن یہی دو گیسز ایک خاص اندازے میں جب ملتی ہیں H2O بنتا ہے۔ ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز اور آکسیجن کا 1 ایٹم جب ملتا ہے تو پانی بن جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پانی دنیا میں سمندر کی صورت میں دنیا کے 2/3 حصے کو ایکوائر کیے ہوئے ہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ نے آج کیا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا آج کا حکم ہے کون تم ہائیڈروجن اور آکسیجن ایسے ملنا کہ تم دونوں کیا کرنا، پانی کی صورت میں دنیا میں لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا بن جانا۔ لیکن جب میرا حکم آئے گا تو یہی ہائیڈروجن اپنی کوالٹی کو اپنا لے گی، آکسیجن اپنی کوالٹی کو اپنا لے گی۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی کوالٹیز اور صفات کے ساتھ عیاں ہو جائیں گی۔ ہائیڈروجن کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ خود بخود جلتی ہے، اور آکسیجن کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ جلنے میں مدد دیتی ہے۔ تو فجرت کے حوالے سے کیا ہوگا؟ سمندروں کو پھاڑا جائے گا ایسے کہ ہائیڈروجن خود بخود جلنا شروع ہو جائے گی اس میں سے، اور آکسیجن جو ہے وہ اس کو مزید جلائے گی۔ تو گویا سمندر ہی جو ہے وہ بھڑکا دیے جائیں گے اور انہی کے اندر آگ لگ جائے گی۔ اللہ کا حکم ہے نا، جب تک حکم ہے کہ جب ملے رہو، جڑے رہو، فائدہ پہنچاتے رہو، وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا پھٹ جاؤ تو بس وہ اپنی اپنی کیفیات میں آ کے پھٹ جائیں گی، اور سمندروں کو میں آگ لگ جائے گی اور سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، یعنی قبریں اکھاڑ ڈالی جائیں گی۔ بُعْثِرَتْ 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے بعثہ کا اور دوسرا ہے عصرہ کا۔ بعثہ کہتے ہیں کہ ایسے دوبارہ سے نئے سرے سے اٹھا کھڑا کرنا، اور عصرہ کا مطلب کیا ہے کہ خود بخود ہی اکھڑ جانا، ادھڑ جانا۔ تو گویا قبریں کیا ہوں گی؟ خود بخود اکھڑ جائیں گی، اور اس کے اندر جتنا کچھ ٹھوسا ہوا ہے، جتنا اس میں دبایا ہوا ہے زمین کے اندر، چاہے مردے ہیں، چاہے خزانے ہیں، چاہے دفینے ہیں، چاہے راز ہیں، وہ سب کچھ کیا ہوں گے؟ قبروں سے اکھیڑ دیے جائیں گے، وہ خود بخود نکال دیے جائیں گے باہر۔ یہ سب کب ہوگا؟ یہ سب کب ہونے کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ سب پہلے سور کے بعد ہوگا۔ پہلے سور میں کیا ہوگا؟ گھبراہٹ، سراسیمگی ہوگا، نفخہ فضا کا معاملہ، لیکن نفخہ صائق ایک ایسی چیخ ہوگی کہ اس کے اندر سب کچھ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ابھی پہلے دوسرے اور تیسرے سور کے درمیان کوئی وقفہ نہیں معلوم کہ کتنا ٹائم ہوگا، لیکن اس دوسرے سور کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اجرام فلکی کے یہ سارے معاملات جو ابھی ہم نے پڑھے یہ سب ہو جائیں گے، اور پھر دوسرے سور کے بعد ہوگا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بارش برسائی جائے گی، اور آسمان سے بارش برسانے کے بعد ہر انسان اس میں سے اپنی اپنی جو کاکسکس کی ہڈی ہوگی اس میں سے اگ آئیں گے اس کے جسم، اور وہ بالکل جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے انسانوں کا جو مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی بالکل اسی طرح ہوگا کہ جیسے نباتات زمین سے اگتے ہیں، بارش برستی ہے، بیج اندر ہوتے ہیں اور اس میں سے باقاعدہ نباتات اگاتے ہیں، تو انسان کے جسم بھی اسی طرح سے اگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ گویا ہر انسان جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہ جان لے گا کہ وہ کون سے اعمال دنیا میں کر کے آیا تھا اور کون سے اعمال اس نے بعد کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت میں چھوڑے تھے۔ قدمت کہتے ہیں آگے بھیجنا، یعنی کہ جو اعمال اس نے ایسے اعمال کیے جو اس نے آگے بھیج دیے اپنے اللہ کے پاس، اور وہ اعمال جو اخرت کی صورت میں جو بعد تک اس کی زندگی سے کے بعد بھی اس کو صدقہ جاریہ کی صورت میں ملتے رہیں گے۔ تو گویا قدمہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ اعمال جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور زندگی میں کر کے ان کو آخرت کے لیے ڈپازٹ کرواتے ہیں، اور آخرت وہ تمام صدقہ جاریہ کے اعمال ہیں جو ہم اپنے بعد چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ انسان دنیا سے جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے جو اس کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ علم میں نافع جو وہ کسی کو سکھا گیا، وہ مال جو وہ صدقہ جاریہ میں لگا گیا، اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے بخشش اور دعائے رحمت استغفار
کرتی رہتی ہے. تو انسان کو اس وقت تمام چیزیں نظر آ جائیں گی. عالمت نفسن، ہر نفس یہ جان لے گا. ایک ریل کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے جو بھی ہیپننگز ہو رہی ہوں گی تو انسان کے سامنے اس کے اعمال بالکل ایسے گھومیں گے کہ جیسے ایک ریل اس کے سامنے گھومتی ہے اور اس کو سب کچھ اپنا کچا چٹھا یاد آ جاتا ہے. اعمال اس کو یاد آئیں گے. وہ جان لے گا اپنے اعمال کے ساتھ سوچتے ہوئے کہ میں جنتی ہوں گا یا جہنمی ہوں گا. اس کو معلوم ہو جائے گا، وہ سمجھ لے گا کہ وہ کتنا ٹائم اپنا نیکی کے اعمال میں کر کے آیا اور کتنا وہ گناہوں کے کاموں میں اپنی زندگی کو برباد کر کے آیا ہے. وہ جان لے گا کہ کتنے عمل جو ہے اخلاص والے تھے، کتنی عبادات میں اخلاص تھا اور کتنی ریا اور نمود و نمائش سے بھری ہوئی تھی. وہ جان لے گا کہ وہ اس نے حقوق العباد میں کتنی کمی اور کوتاہی کی تھی. سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم جائے گا. وہ جان جائے گا. ہر انسان معلوم کر لے گا. اس کو معلوم ہوگا. دیکھیں ہر انسان کو ابھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں کیسے اعمال کرتا ہوں اور میں کتنے پانی میں ہوں. انسان کو معلوم ہو جائے گا اس وقت کہ وہ لیجین والے اعمال کر کے آیا ہے یا وہ سجین والے اعمال بھیج کر آیا تھا. جب وہاں پر وہ دیکھے گا نا انسان، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تھا کہ کچھ مجاہد تھے، وہ کچھ لوگ تھے، وہ کیا کر رہے تھے، وہ کھیتیاں کاٹ رہے تھے. تو حضرت وہ جو کھیتیاں کاٹتے تھے وہ دوبارہ سے اگاتی تھی، وہ پھر کاٹتے تھے، وہ پھر اگاتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر پوچھا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ مجاہد ہیں جو دین کے مطلب ایسے ساری زندگی گزار کر آئے ہوں گے کہ ان کے اعمال کا اجر ختم نہیں ہو رہا ہوگا. مجاہدوں کی طرح زندگی گزارنے والے ہوں گے. تو یہی اصل وہ مجاہد تھے جو صدقہ جاریہ والے اعمال کر کے آئے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ اولادیں، یہ شاگرد جو اللہ نے مجھے دی ہیں، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. تو میں ایسا علم انہیں سکھا دوں، ایسے دین کے کام انہیں سکھا دوں، دین کے اعمال انہیں سکھا دوں کہ جن کی وجہ سے وہ میرے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ بن جائیں. وہ خدمت خلق کے کام کر کے آیا تھا کہ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں اور ہمیشہ اس کو وہ اجر ملتا رہے جب تک کہ وہ نیکی جاری رہے. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو نا رکنا نہیں چاہیے، کبھی بھی جھجکنا نہیں چاہیے کہ میں کسی کو بتاؤں گا تو کیا ہوگا. اپنے اجر کے سودے کریں، لوگوں کو بتائیں. یہ جو نیکی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، انہی نعمتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنے مال کو، اپنی اولادوں کو صدقہ جاریہ بنائیں اپنے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جتنا علم ہم اللہ کا حاصل کرتے ہیں، اس علم کو ہمیشہ دوسروں کو بتائیں. جھجکا نہ کریں کبھی بھی. یہ مت سوچے کہ کوئی سنے گا نہیں سنے گا، میں کسی کو کیا بتاؤں. جس کو بتانا چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں سنتا. ہمارا ایسے ہی تجربہ ہے. جس کو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ نہیں سنتا اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو بھیج دیتا ہے اور وہ آ کے سن کے چلا جاتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے میرے پاس ایک خاتون تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا شاید پہلے بھی کہ وہ ٹیچر تھی اور وہ اتنا روتی تھی جب انہوں نے قرآن کا علم حاصل کر لیا. وہ اتنا روتی تھی اور وہ کہتی تھی میں نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی اور میرے پاس اتنے بچے آئے اور میں ان کو سائنس کی ٹیچر تھی اور میں ان کو سائنس پڑھاتی تھی اور کاش میں اس وقت اللہ کی پہچان بھی ان کے دلوں میں ڈالتی اور راسخ کرتی اور ہر بات پہ میں ان کو اللہ یاد کرا سکتی تھی. تو میں نے تو اپنی زندگی کے اتنے سال ضائع کر دیے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہو اور وہ اس کو چھپائے، آج ہم علم حاصل کر لیتے ہیں کچھ لوگ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے کو بتانے سے رک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کیوں بتائیں بھائی، ٹھیک ہے وہ خود پڑھے اور اس کو خود حاصل کرے، ہم کیوں اپنی محنت اس تک دیں. یہ بھی کیا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو چھپانے والوں کے لیے بھی ایسے ہی فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی علم دیا اور اس سے اس علم کی بابت سوال کیا گیا اور اس نے اس علم کو چھپایا تو قیامت کے دن میں اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہم. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبانوں کو قینچی سے کاٹا جا رہا ہوگا قیامت کے دن. وہ پوچھا جائے گا. یہ پوچھا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس علم تھا لیکن وہ اپنے اس علم کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. دوسروں کو تو بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. لہٰذا علم کو حاصل بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اگر ہم علم حاصل کر لیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ علم تو ہمارے اوپر پھر بوجھ ہی بن جائے گا. تو
اس علم کو بوجھ نہیں بنانا بلکہ اس علم کو راسخ کرنا ہے. اور علم راسخ تب ہوتا ہے جب عمل میں آتا ہے, اور جب عمل میں آ جاتا ہے تو پھر دوسرے کو بتانا بھی آسان ہو جاتا ہے, اور پھر ہم صدقہ جاریہ بھی بنا لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو علم کے حوالے سے, لیکن مال کے حوالے سے کیا ہے؟ مال کو صدقہ جاریہ میں لگانا ہے. اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں ایسے کاموں پہ خرچ کرنا ہے جو بعد تک ہمیں فائدہ دیتے رہیں. مثال کے طور پر حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر سکتا ہوں یا میں کوئی کر دوں صدقہ جاریہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کیوں نہیں. انہوں نے پوچھا کہ پھر میرے لیے سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے کہ میں اپنے والدہ کے لیے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا تھا کہ پانی کا انتظام کر دو. وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ مکہ میں پانی کی قلت تھی, تو پانی کا انتظام کرنا وہاں کے حساب سے ایک بہترین صدقہ جاریہ کا عمل تھا. تو گویا اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جاریہ والے اعمال میں پانی کی سبیل کو لگا دینا, کوئی کنواں کھدوا دینا, یا پھر کوئی واٹر کولر لگوا دینا, کسی کے پاس پانی کا بندوبست کروا دینا, یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ جاریہ والے اعمال ہیں. اس کے علاوہ کوئی مسجد بنوا دینا جہاں پہ لوگ نمازی نماز پڑھیں, کوئی مدرسہ بنوا دینا جہاں پہ لوگ بچے دین کا علم حاصل کریں. پھر یہ کہ ایسی کتابوں کی اشاعت کرنا جو دینی کتب ہیں, قرآن کی اشاعت کرنا, ان کو تقسیم کرنا, ان کو لوگوں تک پہنچانا. کوئی لائبریری میں ایسی کتابیں رکھ دینا جس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں. پھر کوئی مسافر خانہ بنوا دینا جہاں پہ لوگ آئیں اور مسافر آ کے ٹھہریں اور قیام کریں. کوئی ڈسپینسری بنا دینا جہاں سے فی سبیل اللہ لوگوں کو علاج معالجے کا معاملہ ہوتا رہے. کوئی ہاسپٹل تعمیر کر دینا, کوئی سایہ دار درخت لگوا دینا, کوئی پھل دار درخت لگا دینا, کوئی مطلب ہر قسم کے ایسے کام جس میں اللہ کی مخلوق مستفید ہو رہی ہو. اللہ کی مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے نا, الخلق عیال اللہ. تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی مخلوق, اللہ کے کنبے کے لیے بہترین ہے. تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے بہترین فائدہ مند بننا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر نیک اولاد, وہ بھی صدقہ جاریہ بنتی ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے. اور اس کے علاوہ ہر وہ لوگ جن کو کوئی بھی آپ نیکی کا کام سکھا دیں وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ایک کام سکھایا تو اس کا اجر سکھانے والے کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اس کام کو کرنے والے کو ملے گا, باوجود اس کے اجر میں کسی قسم کی کمی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے نا کہ سفارش کرو اور اجر پاؤ, یعنی میں نے جو دینا ہے وہ تو میں دوں گا ہی, تم اگلے کی سفارش کر کے اس کے کام میں معاونت کروا کے تم اپنا اجر سمیٹ لو. تو گویا خود بھی اچھا عمل کرنا ہے اور کسی کو سکھانا بھی ہے. جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا اس کا اجر انسان کو ملتا چلا جائے گا. تو یہ وہ صدقہ جاریہ والے اعمال ہیں جو آخرت کے حوالے سے انسان دنیا میں کر کے آئے گا. قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ جب اعمال ناموں کو تولا جا رہا ہوگا تو اعمال نامہ جو ترازو ہے اس میں بالکل پلڑا بھاری مطلب برابر ہو جائے گا. نیکی کا پلڑا برائی کے پلڑے کے بالکل برابر ہو جائے گا, بالکل بیلنس ہو چکا ہوگا. اب وہ پریشان ہو رہا ہوگا کہ اب میں کون سی ایسی نیکی لے کر آؤں کہ میری نیکی کا پلڑا جھک جائے اور وزنی ہو جائے. تو اب وہ پریشانی کے عالم ہے کہ ایک دم سے کیا ہوگا, بادل نما ایک چیز آئے گی اور آ کے اس کے نیکی کے پلڑے میں ڈل جائیں گے اور وہ جھک جائے گا نیکی کا پلڑا. وہ حیران ہو کے انسان اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ الہی یہ کیا چیز ہے, اس کا تو میں نے, یہ تو میرا عمل نہیں ہے, اس کو تو میں نہیں جانتا, یہ کیا چیز ہے جو میرے نیکی کے پلڑے میں آ کے ڈل گئی ہے. میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں تو حدیث کا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ صدقہ جاریہ کے اعمال ہیں جو تم کر کے آئے تھے, اور یہ ان نیکیوں کا اجر ہے جو لوگوں نے کی تھی صدقہ جاریہ کی صورت میں, اور جو تمہاری پلڑے میں آج آ کر ڈل گئی ہے, اور ان کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے.
تو انسان جو ہے وہ جان لے گا کہ وہ کیا آخرت کے حوالے سے معاملات کر کے آیا ہے. ہر چیز نگاہوں میں اس کے سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا ہے. یعنی اتنا پیارا انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اتنا محبت بھرا انداز. الودود رب جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان کو پیار کرتا ہے، وہ کتنی محبت سے بول رہا ہے کہ اے انسان، تجھے اپنے کریم رب، تجھے اپنے معزز رب، تجھے اپنے عزت والے رب سے کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. تیرا رب تو نہایت کریم ہے، تیرا رب تو نہایت رحیم ہے، اس کی تو رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. تو کن لوگوں کے دھوکے میں الجھ کر رہ گیا ہے، تو کن شیطانوں کی بات میں آ کر اور اپنے اتنے عزت والے رب سے دور ہو گیا ہے. آج آپ دیکھیں انسان کا بالکل یہی حال ہے، اپنے نفس کو خدا بنا کے وہ اپنے رب کی رحمت کو دھتکار رہا ہے. وہ شیطان کا بندہ بن کے اللہ کی غضب کو دعوت دے رہا ہے. اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے، اللہ تو بڑا الودود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اتنے زیادہ رحمان ہے کہ نام مانگنے پر بھی روٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. باعزت بننا ہے تو اللہ عزت والے رب کے سامنے باعزت بنو. دنیا کی عزتیں مت حاصل کرو، اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچو. دنیا کی ذلت اور رسوائی کو بھول جاؤ، یہ اہم نہیں، وہ اہم ہے. اس دن کی رسوائی سے بچنا زیادہ اہم ہے. اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے اجرام فلکی کا کیا حال ہو جائے گا. آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر بھی پھاڑ دیے جائیں گے، قبروں کو بھی اکھیڑ دیا جائے گا، سارا کچا چٹھا سامنے کر دیا جائے گا. پھر تم اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اس کے سامنے حاضری کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ اس کے سامنے حاضری کے اعتراف کر کے فکر آخرت کو اپنے اوپر غالب کر کے اس دن کی ملاقات کی تیاری کر کے اس دن رسوا ہونے سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں. تم کس چیز کے دھوکے میں آئے ہوئے ہو؟ تم اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے؟ دیکھو وہ رب کیا ہے، الذی خلقک، وہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا، تمہیں تخلیق کیا، تمہیں پیدا کیا. کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے ہمیں بنایا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہماری تخلیق کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کریم ذات ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا. صرف تخلیق ہی نہیں کیا، فسواک، پھر تمہیں اچھی طرح سے درست بھی کیا، تمہیں نیک سکھ سے درست کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ثم صورناکم، پھر تمہیں نیک سکھ سے درست کیا. اور آپ دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت نیک سکھ سے ہر انسان کو کتنا ایکوریٹلی، کتنا پروپورشنیٹ بنایا ہے. اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، سب سے اوپر رکھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آنکھوں کو پیچھے رکھ دیا ہوتا یا نیچے رکھ دیا ہوتا. اللہ نے ناک دی ہے اور ناک کی بھی 2 ہولز دیے ہیں جس میں سے دونوں لنگز میں ہماری ہوا کتنی خوبصورتی سے چھن کر چلی جاتی ہے کہ اندر اس نے باریک باریک سے ہیئرز رکھے جن سے وہ ڈسٹ پارٹیکلز چھنتے ہیں اور وہ آرام سے نیچے ہو کر اور لنگز تک پہنچتے ہیں اور آکسیجن پیور وہاں دیتے ہیں اور پھر وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکال دیتے ہیں. اللہ نے کیسے ان کی لنگز کو پھیلانے کے لیے ڈائفرام کو رکھا. وہ ڈائفرام جو ہے وہ پریس کرتا ہے اور لنگز میں سے ساری کی ساری کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکال باہر کرتا ہے. نہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ ہمیں کوئی چیز محسوس ہوتی ہے اور ہم بالکل انسینسبلی، ہم ان انٹینشنلی سانس لیتے چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں. اللہ نے کتنی خوبصورتی سے ایکوریٹلی، پروپورشنیٹلی ہمیں کان دیے، 2 کان دیے، رائٹ بھی دیا، لیفٹ بھی دیا. اللہ نے ہاتھ دیے، 2 ہاتھ دیے اور ہر ہاتھ میں
में अल्लाह ने 5 उंगलियां, अल्लाह ने 4 उंगलियों के साथ एक अंगूठा दिया कि उस अंगूठे के बगैर हमारे लिए काम करना कितना डिफिकल्ट हो जाता। कैसे एक्यूरेटली अल्लाह ने पूरी प्रोपोर्शनेटली हमें हर तरह से बनाया, हर चीज एक एक उंगलियों की पोर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ठीक ठीक बना देने पर कादिर हूँ। अल्लाह ने हमारी आंखें बनाई, उन आंखों के लिए, उन आंखों के अंदर देखने के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रखा बल्कि कलर्ड इमेजेस भी बनाई और रॉड्स एंड कोन्स रखे। दिन के वक्त देखने के लिए अलहदा चीजें इस्तेमाल होती हैं, रात के वक्त देखने में अलहदा चीजें इस्तेमाल होती हैं। आंख के अंदर ही के सेल्स में अल्लाह ताला ने ऐसे मसल्स रख दिए कि रोशनी बहुत ज्यादा अंदर न जाने पाए। रात के वक्त रोशनी जो है चूंकि कम होती है तो ऐसे वो फैल जाता है, हमारा प्यूपिल के बिल्कुल एक्यूरेटली सही रेज ऑफ लाइट जो है वो हमारी आंखों में जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सिर्फ बनाया नहीं है, फसव्वा का, फिर तुम्हें निक सुख से दुरुस्त भी किया है, फ़अदला का, फिर तुम्हें बराबर कर दिया है। आप देखिए अल्लाह ने कैसे हमें हर चीज के साथ बिल्कुल बराबर प्रोपोर्शनेट रखा है। जब इंसान कार्टून्स बनाता है तो कैसे बनाता है, मुख्तलिफ किस्म के कार्टून्स को अगर हम देखें, किसी की आंखें बड़ी हो, किसी की नाक बड़ी हो, किसी की जो है वो सर बहुत बड़ा हो जाए, किसी की एक ही आंख हो जाए, तो या मोटी आंख हो, मतलब किस किस तरह से होते हैं ना अजीबो गरीब किस्म के कार्टून्स, तो वो कितने बेढंगे लगते हैं और बेहंगम से लगते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, फ़अदलक, मैंने बड़ा बराबर भी किया, फी अय्यि सूरत माशाअ रकबक, फिर कौन सी सूरत में जोन सी भी चाहिए मैंने उसको तरकीब दे दी। यानी जिस सूरत में अल्लाह ताला ने चाहा हमारे नकोश बना दिए, जो चाहा अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसमें हमारे नकोश बना दिए, फीचर्स अल्लाह ने बना दिए। किसको चाहा उसको चाइनीज और जापानीज और कोरियंस की तरह का बना दिया, किसी को चाहा तो हबशी निग्रोस की तरह का बना दिया, किसी को चाहा तो बिल्कुल गोरा नस्ल बना दिया, किसी को चाहा तो मिले जुले जो है वो फीचर्स दे दिए, किसी को अल्लाह ताला ने ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन दे दिया। अल्लाह ने जिसको चाहा जिस तरह का चाहा उसको उस सूरत में उसके नकोश भी बना दिए। अल्लाह क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला माहिर खल्लाक है, अहसनुल खालिकीन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बस निहायत बरकत वाला है वो बेहतरीन कारसाज, बेहतरीन खल्लाक। अल्लाह ताला बेहतरीन माहिर खल्लाक है। अल्लाह हमें जिस हाल में बनाया है हमें उस हाल में राजी व रजा होने की तौफीक अता फरमा दे। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की निहायत नाशुक्री है कि अल्लाह ने जैसा बनाया तो हम उस पे इतराज करें और हमें वो चीज नापसंद हो। होठ बारीक है, मैंने इसको मोटे करने हैं, फिलर्स डलवाने हैं। आज कितना कितना इंसान अपनी शक्लों को चेंज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाशुक्री का ये अमल है जो हम आज करते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी भी प्लास्टिक सर्जरीज हो रही हैं, जो भी कॉस्मेटिक सर्जरीज की सूरत में हो रही है ना, जो इंसान के बने बनाए चेहरे को मजीद इनहांस करना या उसको कम करना, लोग मोटे होठ करवा रहे हैं, नाक राइनो प्लास्टिक से बारीक करवा रहे हैं, आंखें जो है वो कट्स लगवा के बड़ी करवाई जा रही हैं, और फिर मुख्तलिफ किस्म के जो फेशियल फीचर्स जो अल्लाह ने बना दिए उनको चेंज करना, ये अल्लाह की कारीगरी में जो है वो बिगाड़ डालने का रवैया है। ये शैतान का हुक्म है कि मैं उनको हुक्म दूंगा कि वो खुदाई साफ में रद्दो बदल करें और वो ये करते चले जाएंगे। शैतान हुक्म देता है, इंसान करता चला जाता है। अल्लाह ताला माहिर खल्लाक है, उसने फरमाया मैंने तुम्हें बनाया और सिर्फ बनाया नहीं, निक सुख से बना के दुरुस्त भी किया और बराबर भी किया। फिर जिस सूरत में चाहा, जो सी सूरत चाही, मैंने तुम्हें उसको उसकी तरकीब दे दी। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हर चीज बड़ी निकसुक से दुरुस्त करके बनाया है, तो फिर मुझे और आपको क्या करना है, राजी व रजा होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तमाम खल्लाकी को एक्सेप्ट करना है और उसका शुक्र गुजार बनना है। ये नहीं करना कि हम जो है वो
ہم اپنی منمانی کر کے اس کے اندر چینجز کرنا شروع کر دیں. یہ ناشکری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ نے فرمایا اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکہ میں ڈال دیا ہے. پیچھے بھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی بے بسی کا انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا. خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے بس نہیں ہے, لیکن جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا, ایک والدین ہوتے ہیں, وہ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اور اتنا کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ اولاد نافرمان کی نافرمان ہی رہتی ہے اور اپنی نافرمانی میں اپنی والدین کو تکلیف پہ تکلیف پہنچاتی چلی جاتی ہے, اگنور کرتی جاتی ہے, جھٹک کے چلی جاتی ہے, اپنے والدین کی کسی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتی. تو کیا یہ والدین کی شکر گزاری کا طریقہ ہے؟ ناشکری ہے نا یہ, کہ اللہ نے والدین آپ کو دیے. والدین انسان کے اپنی والدین جو ہے وہ بچے کے لیے تمام وسائل پرووائڈ کرتے ہیں, اپنی اوقات سے, اپنی وسعت سے بڑھ کر, اپنی وساطت سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے تمام ہی والدین کرتے ہیں. لیکن جب اولاد نافرمان ہوتی ہے, جھٹک کے جاتی ہے, اپنی مرضی کی منمانی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے, تو والدین کا کیا حال ہوتا ہے؟ والدین یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں اپنے کریم والدین کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تم کن لوگوں کے بارے میں باتوں میں آ کر اپنے والدین کو جھٹک رہے ہو, اپنے والدین کے ساتھ ناشکری کر رہے ہو, ان کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہو. تو بس اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیکھو اتنے نیک سکھ سے تمہیں درست کیا کہ تمہارے جسم کے اندر اگر ایک پھوڑا بھی نکل آتا ہے تو تمہاری چہرے پر, اگر سپوز ہمارے چہرے پر ایک دانہ نکل آئے, آنکھ میں خدا نخواستہ دانہ نکل آئے, کوئی وائرل انفیکشن ہو جائے جس سے آنکھ سوج جاتی ہے, یا پھر ایسا ہے کہ کوئی آنکھ پہ کوئی انجری ہو جائے, کچھ چوٹ وغیرہ لگ جائے تو پوری کی پوری آنکھ سوج جاتی ہے, ہونٹ سوج جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری شکل ہی بگڑ جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دیکھو تم کدھر چلے جا رہے ہو, تم کس کو جھٹلا رہے ہو, تم کن کے باتوں میں آ رہے ہو, تم کن کے دھوکوں میں پڑ رہے ہو. کلا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہونا جیسے دھوکوں میں تم پڑے ہو, ایسا نہیں ہونا. بل تکذبون بالدین, تم تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو, تم اللہ کو تو نہیں جھٹلا رہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو جھٹلا رہے ہو, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم آخرت کے دن کو جھٹلا رہے ہو. تم آخرت کے دن کو جھٹلانے میں تمہارا کیا رویہ ہے کہ تم اپنی منمانی کر کے پھر شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو اور فکر آخرت کو اپنے اوپر حاوی نہیں رکھتے. جب تمہارے اوپر فکر آخرت حاوی نہیں ہے, آخرت کے دن کو بھولے ہوئے ہو, تو پھر ظاہر ہے آخرت کے دن کو جو بھول جاتا ہے تو پھر بندگی کی طرف وہ نہیں جا سکتا. فکر آخرت ہی اصل میں انسان کو اللہ کی بندگی کی طرف مائل کرتا ہے. تو تقاضا تو یہی تھا نا کہ جس رب نے اتنا خوبصورت بنایا ہے وہی اس قابل ہے کہ اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کو اپنا محسن سمجھ کر اس کے شکر گزار بنتے اور اس سے ملنے کی تیاری کرتے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا حساب بھی لینا ہے کہ یومئذ کہ یوم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البتہ ضرور تم سب سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اللہ نے جو نعمتیں دی تھی تو ان کے بارے میں اللہ نے سوال ضرور کرنا ہے. تو شکر گزاری کیا تھی, تقاضا کیا تھا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں تو تم قیامت کے دن کو ہی جھٹلاتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا, تمہارا کوئی لکھوایا نہیں جا رہا, تمہارا عمل جو ہے وہ کسی کی نظر میں ہے, تم بچ کے چلے جاؤ گے, تم کہیں جو ہے وہ چھپ جاؤ گے اگر تم آخرت کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور بے شک تمہارے اوپر تو البتہ نگران موجود ہیں, حفاظت کرنے والے موجود ہیں. وہ حافظ اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. فکر نہ کرو, تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو, اپنی منمانی کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہو گزار لو, شیطان کو دوست بنانا چاہتے ہو بنا لو, خدا کے منکر ہونا چاہتے ہو جاؤ, اپنے رب العالمین کو بھول کر, قیامت کے دن کو بھول کر زندگی اپنی منمانی کی گزارنا چاہتے ہو. کھلی چھٹی ملی ہے, جو چاہوں کروں. نہیں, فرشتے بیٹھے ہیں, فرشتے علیکم حافظین, تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے بیٹھے ہیں. کرامن, معزز ہیں, کاتبین, لکھنے والے, بڑے عزت والے, لکھنے والے تمہارے اوپر حفاظت کی صورت میں اللہ نے بٹھا کر رکھے ہیں.
یہ کرامن کاتبین، یہ 2 فرشتے ہیں جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ہمارے اعمال نامے ثبت کر رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. گویا تمام اعمال تمہارے وہ جانتے ہیں، کوئی چیز ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ زبان سے نکلتا ہے تمہاری بات میں آتا ہے اس کو حاضر باش نگران فرشتہ لکھ لیتا ہے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، وہ لکھ بھی لیتے ہیں. یاد رکھیے گا، سوچ پر پکڑ نہیں ہے، سوچ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، عمل پر پکڑ ہے. زبان سے نکلی ہوئی بات پر پکڑ ہے. جو زبان سے نکلے گا وہ لکھ لیا جائے گا، جو عمل کیا جائے گا لکھ لیا جائے گا. لیکن اگر سوچ غلط آتی ہے تو اس پر نہیں لکھا جاتا، لیکن اچھی سوچ جب آتی ہے تو وہ رحیم رب، وہ کریم رب اس اچھی سوچ پر بھی اجر دے دیتا ہے. ان کو حکم دے دیا گیا ہے کہ نیکی کا عمل سوچیں گے بھی تو ایک نیکی لکھ دینا، لیکن گناہ کا عمل سوچیں گے تو کچھ مت لکھنا. نیکی کا عمل کر لیں گے تو ایک نیکی کے بجائے 10 نیکی لکھ لینا، گناہ کریں گے تو ایک ہی گناہ لکھنا. اگر کر لیں گے تو 6 گھنٹے تک مت لکھنا، بلکہ ان کو ٹائم دینا کہ شاید وہ توبہ کر لیں اور پھر ان کو اریز کرنا پڑے، تو لہٰذا تم 6 گھنٹے کا ٹائم دے کر پھر لکھنا. اگر پھر بھی توبہ نہ کی تو پھر لکھ لینا. کتنا کریم رب ہے ہمارا کہ ان کو کیا انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ اگر ایک گناہ کا عمل کرنے کے اوپر کرتے کرتے وہ چھوڑ دے، گناہ نہ کرے، گناہ سے باز بھی آ جائے، پھر بھی ایک نیکی لکھ دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو جتنی تعریف کریں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے تمام اعمال کو لکھا جا رہا ہے. یہ نہایت معزز فرشتے تمام کام جو تم کرتے ہو وہ لکھتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم. اب یہ مت سمجھنا کہ بس اب پریشان ہو کے بس اب چھوڑ دیا کہ بس میں تو اتنے گناہ کا عمل کرتے رہا ہوں کہ اب تو میری بخشش ہی نہیں ہو سکتی. نیکی کرو گے تو ضائع نہیں ہوگا. فرما برداری کے ساتھ ابرار بن کر زندگی گزارو گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ابراروں کے لیے، صالح اور نیکوکاروں کے لیے کیا ہوگا؟ لفی نعیم، وہ تو نعمتوں میں ہوں گے، وہ تو ان کے لیے تو جنتیں تیار ہیں. اور وہ جنتیں بھی کیسی جنتیں ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت ایسی جگہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، جس کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل نے اس کے بارے میں محسوس کیا. اور جنت میں تو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا اور مافیا سے زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی نعمتوں میں سے ایک مرتبہ ایک انگور کا گچھا دیکھا. نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غالباً نماز خسوف پڑھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قدم آگے بڑھایا نماز کے دوران ہی اور پھر ایک دم سے پیچھے کر لیا. تو صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، مجھے جنت دکھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ اس میں جنت میں ایک انگور کا گچھا تھا اور میں آگے بڑھا کہ میں اس میں سے وہ گچھا ایک اتار لوں. اگر میں وہ گچھا اتار لیتا تو تمام دنیا اس ایک انگور کے گچھے کو کھاتی رہتی اور اس کا ایک انگور کا گچھا ختم نہ ہوتا. سبحان اللہ، یہ ایک انگور کے خوشے اور گچھے کا حال ہے تو باقی نعمتوں کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہ نے فرمایا ابرار نیکوکار لوگ کہاں ہوں گے؟ وہ تو نعمتوں میں ہوں گے. ایسی نعمتیں اللہ ہمیں ان کا حقدار بنا دے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اور بے شک فاجر لوگ کہاں ہوں گے؟ جو فاسق اور فاجر تھے، جو گناہوں میں مبتلا تھے، اپنی منمانی کر کے زندگی گزار رہے تھے، لفی جہیم، البتہ جہنم میں ہوں گے. وہ نعمتوں میں کون ہوگا؟ وہاں پر ہوں گے وہ ابرار نیکوکار نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور جو فجار ہوں گے وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے. جب جہنم رسید کر دیے جائیں گے تو یصلونہا یوم الدین، وہ داخل کر دیے جائیں گے اس دن، قیامت کے دن. اس میں یعنی کہ قیامت کے دن
ابرار جنت میں ہوں گے اور فجار جہنم میں ہوں گے، دونوں کو داخل کر دیا جائے گا اور وہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس کے ساتھ غائب ہونے والے نہیں تھے، یعنی وہاں سے وہ غائب نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ قیامت کا دن. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تم کیا جانو کہ کیا ہے قیامت کا دن. گویا بار بار قیامت کی حقیقت کو راسخ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، تم کیا جانو. اس دن کیا ہوگا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کوئی ایک شخص کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا، کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے اختیار نہیں رکھے گی. کس چیز کا اختیار؟ سفارش کا اختیار. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن تو ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے، بیٹے سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے دوست سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کی جان کو نہیں چھڑا سکے گا. دنیا میں تو ایک دوسرے کے سپورٹر بنے ہوئے تھے نا، ہیلپرز تھے، کوئی کیئر ٹیکر تھا، کوئی کسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کندھے پہ کندھے رکھ کے اپنے کام کر لیا کرتے تھے. لیکن اس دن نفسی نفسی ہو رہی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا، یعنی فیصلے کا سارا اختیار کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا اختیار چل رہا ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. انبیاء بھی اس وقت نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، لیکن صرف ایک ذات ایسی ہے جس کو اپنی نہیں پڑی ہوگی بلکہ کس کی پڑی ہوگی؟ اپنی امت کی پڑی ہوگی. وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دن صرف وہ واحد ہوں گے جو امتی امتی کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی امتیوں کی شفاعت کا معاملہ کروا رہے ہوں گے. یہ وہ ہمارے کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے کہ وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. یہ ان کی رحمت اس دن ہمارے لیے ہوگی. امتی امتی کہہ رہے ہوں گے کہ اے رب امتی امتی، کہ میری امت کا کیا ہوگا، ان کو بخش دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہر امتی کے لیے فرمائیں گے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، جو شرک سے بچتا ہوگا، وہ ہر اس امتی کے لیے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جو بدعتوں سے بچتے ہوں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حوض کوثر پر موجود ہوں گے تو آپ صلی اللہ اور پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے آپ کی امت کے اور آپ سے پانی پینے کے لیے، تو فرشتے ان کو دور کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیں گے فرشتوں سے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے اصحاب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جائے گا کہ ہاں آپ کے امتی تو ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی ایجادات یعنی بدعتیں اختیار کر لی تھی، تو لہٰذا ان کو حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا. تو جن کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا ان کو ان کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کیا کریں گے. اور جو شرک کرنے والے ہوں گے ان کی بھی سفارش چاہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی مرضی کرتے رہیں، اگر انہوں نے شرک کر لیا ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سفارش بھی قبول، ان کے حق میں سفارش بھی قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ ہمیں بدعتوں کی بھی پہچان عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک کی بھی پہچان عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعتوں اور شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں سنتوں پر عمل نصیب فرمائے، سنتوں کی پہچان عطا فرمائے، سنتوں کا علم عطا فرمائے، سنتوں سے محبت اور پیار عطا فرمائے، اور سنتوں کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. سورہ مطففین ہم اگلی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ. آج ہم سورہ انشقاق کرتے ہیں اور اس کے سورہ انشقاق کر کے ہم قیامت کے ٹاپک کو پورا وائنڈ اپ کر لیتے ہیں.
سورہ انشقاق مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 25 آیات ہیں. اس میں بھی قیامت کی ہیپننگز اور قیامت کا اور حشر کا نظارہ جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آپ دیکھیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار تیسرے سپارے میں فکر آخرت کو راسخ کر رہے ہیں. کیوں راسخ کیا جا رہا ہے فکر آخرت؟ اس لیے کہ فکر آخرت اگر انسان کے اندر راسخ نہ ہو تو انسان شتر بے مہار کی طرح اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی زندگی میں لگام ڈالنا بہت ضروری ہے. نہیں اگر لگام نہیں ہوگی تو وہ تو منمانی زندگی گزار کر اور پھر وہ رب پسند کہہ لیں گے اس دن قیامت کے دن خوف کی صورت میں ہی اس کا نتیجہ ہونے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر فکر آخرت کو بار بار راسخ کرتے ہیں. اور ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے فکر آخرت کو راسخ کرنے کا، کیونکہ جب فکر آخرت راسخ ہوتا ہے تو ہی عقیدہ توحید بھی راسخ ہوتا ہے. اب توحید کا عقیدہ تبھی راسخ ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر آخرت کا عقیدہ درست ہو. آخرت کا عقیدہ درست ہوگا تو پھر ہی جو ہے ہم توحید کو صحیح انداز میں اپنا سکیں گے. نہیں تو ہم اگر آخرت کا عقیدہ درست نہیں رکھیں گے کہ بھئی شفاعتی آ جائیں گے اور سفارش کر کے ہم تو جی امتی کہتے بخشے جائیں گے، یا ہم تو جی فلاں کو پکڑ لیں گے، فلاں پیر ہماری بخشش کروا دے گا. جیسے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو ہماری سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ صلیب پر چڑھ کر دے گئے ہیں اور ہمیں اب کوئی جو ہے وہ عذاب وغیرہ نہیں ہوگا. تو یہ ان کے عقیدے کے بگاڑ تھے جس کی وجہ سے ان کے اعمال کی اصلاح نہیں تھی اور وہ اپنے دین سے ہٹتے چلے جا رہے تھے. تو قیامت کا عقیدہ راسخ بھی ہونا چاہیے اور درست بھی ہونا چاہیے، تبھی ہم توحید کے عقیدے پر صحیح طور سے چل سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے اور فکر آخرت کو ہی ہماری غالب فکر بنا دے. چلیں اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. شقت شین قاف سے نکلا ہے. ایسے پھٹنا کہ جیسے جس میں شگاف آ جاتا ہے، سوراخ آ جاتا ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ بھی اذا السماء فطرت بھی ایسے کہتے ہیں، شگاف آنے کو کہتے ہیں. تو یہ ایسے پھٹنا کہ کیسے پھٹے گا کہ ایک جگہ سے نہیں پھٹے گا، مختلف جگہوں سے پھٹے گا. اور قرآن میں آتا ہے فکانت ابوابا، دروازے ہو جائے گا. گویا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک نیل کو چادر کے طور پر ہمارے اوپر رکھا ہے، اور بغیر عمدن ترونہا، بغیر کسی ستون کے جو ہم اسے دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آتا، کسی بھی ستون کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ایک نیل کو چادر ہمارے اوپر آسمان کی صورت میں ڈالی ہے. لیکن کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اس میں سوراخ ہوگا، اور اس سوراخ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، بار بار جو ہے وہ پھٹتا چلا جائے گا اور دروازے ہو جائے گا، اور اتنا زیادہ پھٹ جائے گا، وسیع جگہ اس کی جو ہے وہ پھٹ کے بالکل ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اوزون میں ایک سوراخ ہے لیکن آسمان کی حیت کا ساخت اور کیفیت برقرار ہے. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا سوراخ کے باوجود بھی کیا ہو جاؤ، اپنی حیت میں قائم رہو. تو آسمان سوراخ کے باوجود بھی قائم ہے. اللہ کو حکم آئے گا کہ کیا کرو، دروازے ہو جاؤ، پھٹ جاؤ، ہر طرف سے پھٹ جاؤ، سوراخ ہی سوراخ ہو جائے تو وہ ہو جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور حکم ماننا واسطے اس کے رب کے حق ہے اس کا، یعنی اس کا یہ حق ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور رب کا بھی حق ہے کہ اس کی مخلوق اس کے حکم کی تعمیل کرے. اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل اسی لیے کرے گا کیونکہ رب کا حق ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے نا. تو ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کو اپنا رب مانتی ہے اور اس کے اپنے رب کے حکم کی اطاعت بھی کرتی ہے. جب تک اللہ کے حکم ہے کہ جڑے رہو، اپنی حیثیت پہ قائم رہو، تو ہول کے باوجود کھڑا ہے، تنا ہے. اور جب حکم آئے گا کن کہ پھٹ جاؤ، دروازے ہو جاؤ،
फयकुन हो जाएगा, तो अपने हुक्म, रब के हुक्म की तामील करें, क्योंकि ये अल्लाह का हक है कि उसके हुक्म की तामील की जाए। सिर्फ यही नहीं करेगा आसमान ऐसा, बल्कि तमाम अजराम फल की, पीछे भी हमने पढ़ा कि सितारे गैलेक्सीज की सूरत में हैं, और समंदर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक खास अमाउंट में, क्वांटिटी में जो है वो मिलाया जाता है, H2O बनता है, तो वो पानी बनता है, फायदा पहुंचाता है, वाटर साइकिल पूरा उसकी वजह से चल रहा है। अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को औतादा की सूरत में गाड़ा है, मीखे बना के जमीन के अंदर, और उस दिन हुक्म आएगा सुय्यरतिल जिबाल का मामला होना शुरू हो जाएगा, पहाड़ चलने शुरू हो जाएंगे। फकानत सराबा, अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि वो बिल्कुल सराब हो जाएंगे, जैसे थे ही नहीं, जैसे कल अहल मनफूस धुंकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। तो जब तक अल्लाह ताला का हुक्म है वो अपनी अपनी हैयत पर कायम है। जब अल्लाह का वो हुक्म होगा वो अपनी हैयत छोड़कर दूसरी हैयत में आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अल्लाह का भी हक है और उनका भी हक है कि वो अल्लाह अपने रब के हुक्म की तामील करें। और क्या होगा, वह इजल अर्दु मुद्दत, और जब जमीन मुद्दत फैला दी जाएगी। मुद्दत निकला है मीम दाल से मद किसको कहते हैं, मद कहते हैं लंबा करने को। जब किसी भी हर्फ के ऊपर मद आता है तो हम क्या करते हैं, उसकी आवाज को लंबा कर देते हैं, खींच देते हैं, फैला देते हैं। तो जमीन को क्या होगा, जमीन को फैला दिया जाएगा, खींच कर लंबा कर दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह राद में फरमाते हैं कि जमीन के बारे में कि हुवल लज़ी मद्दल अर्दा, कि वो जात है जिसने जमीन को मद्दा किया है, फैलाया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो पहले ही फरमाया कि जमीन को तो हमने फैलाया है, तो उस दिन क्या होगा, फिर वो फैलाना कैसा होगा। असल में बात यह है कि वो जो अल्लाह ताला ने सूरह रात में फरमाया ना कि हुवल लज़ी मद्दल अर्दा, कि उसने जमीन को फैलाया है, तो वो फैलाना इस तरह है कि जमीन की बेसिक जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, जो अगर हम स्पेस से देखें तो वो कैसी है, ओब्लॉन्ग है, वो गोलाई की सूरत में नजर आती है हमें। लेकिन हमें अगर हम दुनिया में हम रह के वे देखें तो जमीन गोल होने के बावजूद भी मद करने की वजह से हमें सीधी नजर आती है। हत्ते निगाह हमें कहीं नजर नहीं आता कि वो घूम रही है या गोलाई उसके अंदर आ रही है। हाँ, जब आप बुर्जुल अरब के ऊपर चढ़ते, बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ते हैं तो वो इतनी ऊंचाई होती है कि फिर आपको जमीन की गोलाई नजर आने लगती है। लेकिन जमीन पर अगर हम देखें तो हमें मद्दल अर्दा का मामला नजर आता है कि बिल्कुल सीधी नजर आती है। अल्लाह ताला ने इसको सीधा करने के लिए पहाड़ रखे, दरिया बहाए, दरख्त रखे, कहीं पिट्स हैं, कहीं प्लेटूज हैं, कहीं जो है वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। अब जब कयामत का जल्जला आएगा या कयामत जब बर्पा की जाएगी तो आसमान जहां फटेगा वह जमीन का भी मामला ये होगा। दूसरे सूर के बाद क्या होगा कि वह इजल अर्दु मुद्दत, के जमीन को खींच दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा। कुरान में दूसरी जगह भी आता है कि यौम तबद्दलुल अर्दु गैरल अर्ज़, कि जमीन को बदल के दूसरी ही जमीन बना दिया जाएगा। और कैसी जमीन होगी, ला तरा फीहा इवजा वला अमता, कि तुम इसमें कोई बल टेढ़ सिलवट कुछ भी नहीं देखोगे। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन उसको, इस जमीन को चमड़े की तरह खींचकर सीधा कर दिया जाएगा। जैसे चमड़े को दागते और सीधा करते थे ना, बिल्कुल उस तरह इसको सीधा कर दिया जाएगा खींचकर, और हर इंसान को सिर्फ 2 कदम रखने की जगह नसीब होगी। इतनी वसी जमीन के ऊपर हर इंसान को सिर्फ 2 कदम की जगह नसीब होगी। अल्लाह उस दिन की हर रुसवाइयों से हमें महफूज फरमा लेना। अल्लाह उस दिन हमें सुरखरू कर दीजिएगा। इतनी खलकत जो दुनिया में अब तक आई है वो सब जाहिर कब्रों से निकल आएंगे और हर हशर के मैदान में पहुंचेंगे। तो इतनी खलकत को सिर्फ हर खलकत को सिर्फ 2 कदम रखने की जगह ही नसीब होगी। और क्या होगा, वह अलकत मा फीहा व तखल्लत, और डाल देगी जो कुछ बीच उसके है और खाली हो जाएगी। ये कौन कर रही है, जमीन। जमीन क्या करेगी, जो कुछ बीज उसके हैं उसको निकाल के बाहर डाल देगी और खाली हो जाएगी। किस तरह, इसकी आप मिसाल ऐसे लें कि जो चुनरी होती है ना, जो चुनरी डाइंग की जाती है तो ऐसे की जाती है
کہ چنری کے اندر وہ کپڑے میں چھوٹے چھوٹے سے نا دال ہوتی ہے، دالوں کو لے کر ان کو دھاگے سے باندھ دیا جاتا ہے، یا کوئی چھوٹے چھوٹے سے پتھر سٹونز یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو دھاگے سے کپڑے کو اس میں باندھ دیا جاتا ہے. اور جب اور کچا سا دھاگا ہوتا ہے کہ جب ڈائنگ ہو جاتی ہے اور جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو کھینچنے پر کیا ہوتا ہے، اس کی پٹ 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 کر کے ساری دالیں جو ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ بالکل پھر کیا ہوتا ہے، وہ کھینچ کر بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. اور اگر ہم اس چنری کو پھر استری کرتے ہیں تو جتنی سلوٹیں بل ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورت پیٹرن جو ہے وہ چنری کا اس پر نظر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا کہ دیکھو جو زمین ہے آج اس کے اندر تمہیں پٹس ہولز سب کچھ نظر آ رہے ہیں، پہاڑ بھی ہیں، پلیٹوز بھی ہیں، دریا بھی ہیں، ریگستان، صحرا، جنگلات، بہت کچھ ہے. تم بلڈنگز، گھر سب کچھ بناتے ہو، انڈر گراؤنڈ پل تعمیر کرتے ہو، تمہاری انڈر گراؤنڈ ریلویز ہیں، تمہارے گھر ہیں، کیا کیا چیزیں تم نے زمین میں اوپر نیچے ہر جگہ بنا کے رکھی ہے. لیکن اور تم کیا کرتے ہو، اسی زمین کے اندر، اسی زمین کے پیٹ کے اندر تمہاری قبریں بھی ہیں، تمہارے مردے بھی دفناتے ہو، تمہارے راز بھی رکھتے ہو، تمہارے دفینے خزانے بھی اسی میں دفناتے ہو. ہر چیز اس زمین کے اندر جتنا کچھ ہے یہ سب کچھ اس دن کیا ہو جائے گا، اس دن نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی. سورہ زلزال میں آتا ہے نا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ جو بھی زمین کے بوجھ ہے نا، مردے، خزانے، دفینے، وہ سب ان کو نکال کے باہر نکال دے گی اور انسان دیکھ کے کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس کو کیا ہو رہا ہے. اور وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ جو قبروں میں جو دفنایا ہوا ہوگا نا وہ سب اکھڑ جائے گا، وہ سب باہر نکل آئے گا. یہ کیوں ہوگا؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور حکم ماننا واسطے اس کے رب کے حق ہے. اس کا زمین کا بھی جو ہے اللہ حکم دے گا اور زمین اللہ کا حکم مانے گی، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے. تو جب ہر مخلوق اللہ کی اطاعت اس کا حق سمجھ کے کر رہی ہے، جب ان پر اللہ کے حکم ماننا حق ہے، تو کیا میں اللہ کی مخلوق نہیں ہوں؟ کیا ہم اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ کیا ہم پر اللہ کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ جو ہمارا رب ہے ہم بھی اس کے حکم کی اطاعت کریں اور اسی طرح کریں کہ جس طرح اللہ ہمیں حکم دیتا ہے؟ سورج تو نہیں اللہ کو کچھ کہتا، چاند تو اللہ کو کچھ نہیں کہتا، آسمان نے تو اللہ کو نہیں کہا کہ اللہ اگر میں پھٹوں گا، اگر میں دروازے ہو جاؤں گا تو میری تو حیت ساخت کیفیت ختم ہو جائے گی، میں تو اپنی اوریجنلٹی کو برقرار ہی نہیں رکھ سکوں گا. ستاروں نے تو نہیں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کیوں ماند پڑے، ہم کیوں اپنی فورس آف اٹریکشن کو ختم کریں، ہم کیوں گیلیکسیز کی صورت میں نہ رہیں، ہماری تو خوبصورتی ہی گیلیکسیز کی صورت میں ہے، ہمارے تو نور کی وجہ سے ہی ہم چمکتے ہیں، تو ہم کیوں ایسے کریں؟ نہیں، اللہ کا حکم ہوگا، وہ جو حکم جب چاہا اللہ ہونے دے گا وہ بغیر چوں چرا مانتے چلے جائیں گے. کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی ہیلے حجت، کوئی بہانے، کوئی لاجک دلیلیں نہیں ہے کہ میری آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی، میں ایسے کیوں کروں، ویسے کیوں نہ کروں. یہی تو ہے ابدیت کا صحیح انداز اور صحیح طریقہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اسی چیز کے لیے ٹرین کیا تھا نا کہ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا میری لاٹھی ہے، میں یہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی مفید چیز، اس کو تو مفید سمجھ رہا ہے، پھینک دے اس کو. یعنی جب میں تجھے کہوں پھینک دے تو تو اس کو پھینک دینا، بغیر چوں چرا کے پھینک دینا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا تھا کہ پکڑ لے اس کو اے موسیٰ. یعنی وہ ڈر رہے تھے ایک چیز کو آپٹ کرنے میں، اللہ کے حکم کی اطاعت میں ان کو پسو پیش کر رہے تھے، ان کو جھجک ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ہم ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ٹرین کیا تھا کہ جو حکم دوں چھوڑ دے تو چھوڑ دینا، جو حکم دوں اپنا لے تو اپنا لینا، اس میں فائدہ تیرا ہی ہونا ہے. اور یہی تو طریقہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ اے ابراہیم فرما بردار ہو جا تو وہ فرما بردار ہو گیا. انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں اپنی رب کائنات رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. اللہ ہمیں ایسی ہی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے ایسے ہی اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے. اللہ ایسے ہی اطاعت کے طریقے ہمیں سکھا دے.
ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کیڑے نکالتے، اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، پردے کا حکم آتا ہے تو ہم اس میں کیڑے نکالتے ہیں، یہ کیوں کروں، ایسے کیوں نہ کروں، یہ پہن لوں، اسکارف لے لوں، دوپٹہ لے لوں، یہ بھی تو ٹھیک ہے، ستر ہی تو ڈھانپنی ہے، یہ کر لوں، نماز اس وقت نہ پڑھوں، اس وقت پڑھ لوں، اتنی پڑھ لوں، اتنی نہ پڑھوں، روزہ ہے وہ ایسے نہ کروں، اتنے فلاں رکھ لوں، بعد میں رکھ لوں گی۔ پھر یہ ہے کہ وراثت کے مال میں جو ہے وہ حکم آتا ہے کہ گڑبڑ نہ کرنا، حقداروں کو ان کا حق دینا، پھر اس میں اپنی منمانیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہمیں 100 قسم کی لاجکس اور دلیلیں دینا یاد آ جاتی ہیں۔ سود کے حوالے سے ہم مختلف توجیحات نکال لیتے ہیں، یہ وہ سود نہیں ہے، فلانا ہے، یہ شراکت ہے، یہ ویسے ہے، اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، اس میں یہ تو اپنی پیسے لے رہے ہیں، یہ تو اپنی اس کی اجرت ہے، مختلف قسم کی باتیں۔ اللہ نے کہا جو حکم جب دوں، جیسے دوں، جتنا دوں، اس کو آپٹ کر لینا۔ اسلم عبدیت کا یہی طریقہ ہے، اسلم تو لرب العالمین ایسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہیلے حجتوں کے بعد کیا تو پھر کیا فائدہ؟ یہ تو اللہ کا حق ہے نا کہ جو حکم دے اس کے حکم کی اس طرح اطاعت کی جائے۔ اللہ ہمیں اپنے حق پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ فرماتا ہے نا کہ اس نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ ہمیں اپنی قدر کرنے کا حق سکھا دے، اللہ ہمیں اپنی قدر کرنا سکھا دے، اللہ اپنے حق کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنے والا خوش نصیب بنا کہ تیرا جو حق ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے بن جائیں، تیرے احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، بے شک تو کادح ہے۔ کادح کہا جا رہا ہے انسان کو۔ کادح کیا ہوتا ہے؟ کادح نکلا ہے کاف دال اور ہا سے۔ کادح کہتے ہیں مشقت کرنے والے کو، ایسا مشقت کرنے والا جو پوری کوشش، پوری جدوجہد اور پوری توانائی لگا کر بہت ہی تنگیوں کو برداشت کر کے کوئی کام کرتا ہے، ایسی مشقت کرنے والے کو کادح کہا جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک تو پوری توانائی، کوششیں، تنگیاں برداشت کر کر کے پوری مشقتیں کرنے والا ہے، اور ایسا ہی ہے ساری دنیا میں، ان ساری زندگی میں انسان ہر وقت مشقت کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے کیسے مشقت کرتا ہے انسان؟ دیکھیں، جب انسان دنیا میں آتا ہے، ایک وہ بہت بڑا مشقت طلب عمل ہے کہ نہیں؟ وہ برتھ کینال میں سے نکل کر آنا، وہ چھوٹے سے ایک راستے سے گزرنا، اللہ فرماتا ہے ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے تمہارے لیے اس کا راستہ بھی آسان کیا۔ کیسے گھومتا گھماتا اس چھوٹی سی جگہ سے نکل کے برتھ کینال سے وہ دنیا میں آتا ہے، پھر وہ مشقت کا عمل، سانس لینا مشکل ہوتا ہے، پھر اس کے لیے دودھ پینا مشکل ہو جاتا ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے، دودھ نہیں پیا جا رہا، وہ بچہ رو رہا ہے، ماں کو دودھ نہیں آ رہا، وہ ایک اور عجیب مصیبت کا معاملہ اور وہ مشقت طلب ایک عمل ہے، مائیں علیحدہ پریشان ہے، بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا، بچہ علیحدہ رو رہا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد بچہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے تو گردن ٹہرانا، وہ کتنا مشقت طلب عمل ہے، وہ نیک ہولڈنگ ہی نہیں آتی، وہ 3 مہینے 4 مہینے، اب تو خیر بچے اتنے ایکٹیو ہو گئے کہ 2 مہینے کا بچہ بھی ہے نیک ہولڈنگ کرنا شروع ہو جاتا، لیکن پھر بھی اس کی گردن جو ہے وہ بار بار ٹلٹ کرتی ہے، گرتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نیک ہولڈنگ کا عمل مشقت طلب، بار بار گرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، بچے کو ٹیک لگوا کے، گدیاں لگوا کے، پتہ نہیں کس طرح سے بیٹھانے کا کام کیا جاتا ہے، اس میں 2-2.5 ماہ لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور تھوڑی سی سٹیج بڑھتی ہے تو کرالنگ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، پھر وہ اس کی مشقت، وہ کرالنگ میں پھر کئی دفعہ وہ بیڈ سے نیچے گر جاتا ہے، کئی دفعہ وہ سیڑھیوں سے نیچے کرال کرتا گر جاتا ہے کہ نہیں؟ کتنی مشقت طلب عمل ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلنا شروع کرتا ہے، وہ کبھی گرتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی پکڑ کے چلتا ہے، پھر ڈرتا ہے، کتنا مشقت طلب عمل ہے جو وہ کبھی ہاتھ پکڑ کے جو ہے اس کو چلا رہے ہیں بچے کو۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ بولنا شروع ہوتا ہے، پہلے 2 لیٹر ورڈز بولتا ہے، پھر اس کے بعد آگے تھوڑا سا بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سینٹینسز بولنا شروع ہوتا ہے۔ پھر کھانے پینے کا عمل، وہ کتنا مشقت طلب عمل ہے، پھر وہ خود نہیں کھا سکتا، بار بار گرتا ہے، پھر اس کو کھانا پینا آتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بچہ کھانے پینے کی مشقت میں چلتا ہے۔ پھر اس اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر پوٹی ٹریننگ کا معاملہ، وہ ایک علیحدہ مشقت طلب، ماؤں کے لیے بھی بچے کے لیے بھی۔
پھر وہ اپنا اسکولوں میں جاتا ہے, لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے, پھر وہ پہلے وہ آپ کہہ لیں کہ 2 لیٹر ورڈز بولتا ہے, پھر اس کے بعد 3 لیٹر ورڈز لکھتا ہے, پھر سینٹینسز بناتا ہے, پھر اس کے بعد پھر وہ پیراگرافس لکھتا ہے, پھر اس کے بعد پورا ایسے لکھتا ہے, پھر پورے کے پورے بڑے بڑے وہ بکس لکھ جاتا ہے, کتنا بڑا, پھر وہ یونیورسٹیز میں آ جاتا ہے, بہت پڑھ لکھ جاتا ہے, ایک مشقت کے دور سے گزرتا ہے, امتحانوں پہ امتحان, بچوں سے پوچھے تو پریشان ہے کہ جی پھر امتحان آ گئے, پھر امتحان آ گئے, ہر وقت امتحان ہی ہوتے رہتے ہیں, کب ہماری اس اسکول سے یونیورسٹی سے جان چھٹے گی, ہے نا. کتنا مشقت طلب عمل ہے بچوں کے لیے بھی یہ پڑھائی کا کام کرنا, پھر وہ پڑھ لکھ جاتا ہے, پھر معاش کا بندوبست کرنا, پھر روزگار کا معاملہ, پھر جاب ہے, کوئی کاروبار کر رہا ہے, وہ ایک علیحدہ مشقت کا کام ہے, پھر اس کی شادی کا ٹائم آ جاتا ہے, ماں باپ کے لیے علیحدہ مشقت, شادیوں کی تیاریاں, پھر اس کے بعد اس کی شادیاں, پھر اس کے بچے, پھر وہ بیوی بچوں کے نخرے, پھر ان کی ضروریات کو پورا کرنا, تو ساری عمر وہ مشقت ہی میں گزار رہا ہوتا ہے. آہستہ 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 کیا ہوتا ہے, وہ قادحن سے بڑھتا 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 پھر وہ آہستہ 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 بڑھاپے کی صورت میں پہنچ جاتا ہے. اب بڑھاپے کا ایک علیحدہ مشقت بھرا دور ہے, وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں, کوئی ساری زندگی وہ قادحن کی سٹیج سے گزرتا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان, اے انسان, انک قادحن, تو بے شک قادح ہے, مشقت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے, الی ربک قدحن, اپنے رب کی طرف مشقت میں چل رہا ہے, فملاقی, بس اس سے ملنے والا ہے. اللہ نے کہا قادحن الی ربک قدحن, تو قادح ہے لیکن اپنے رب کی طرف تیری مشقتیں ہونی چاہیے. الی ربک قدحن ہونا چاہیے. سوچنے کی بات یہ ہے, کیا ہماری زندگی کی مشقتیں قادحن الی ربک ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ساری مشقتیں قادحن الی دنیا ہوں اور قادحن الی ربک ہو ہی نہ. کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم فملاقی, اس سے ہم ملاقات کرنے والے ہیں, اپنے رب کی ملاقات کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. گھڑی کی ٹک ٹک سے ہماری زندگی لمحہ بلمحہ اللہ کے قریب ہو رہی ہے. ہم سالگرہ مناتے, ایک سال آتا ہے, خوشیاں مناتے ہیں کہ سالگرہ آ گئی, بڑی بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے. ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم تو اپنے رب کی ملاقات کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارا لمحہ بلمحہ اپنی زندگی کا وقت ختم سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہماری مہلت عمل کی مدت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ جب دنیا میں ایگزام ہوتے ہیں اور ایگزامینیشن کی ڈیٹ قریب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ہم اور زیادہ تیاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا سب سے بڑے امتحان, وہ جو وائوا ہم نے اب اللہ کو جا کے دینا ہے, جو ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے, تو کیا اس بڑے امتحان کی ہم اس طرح سے تیاری کر رہے ہیں؟ ہم کیا آگے بھیج رہے ہیں؟ سوچنے کا بات ہے نا, سوچنے کا مقام ہے. لمحہ فکری ہے میرے اور آپ کے لیے. ما قدمت اور اخرت والے کام ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اس دن کی حسرت سے بچنے کے لیے سوچا کریں, عمل کیا کریں. علمت نفس ما قدمت و اخرت, ابھی ہم نے پڑھا ہے, ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کہ وہ کیا چھوڑ کر آیا پیچھے. اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری مشقتیں الی ربک کی کر دے. ہر انسان اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ میرا کیا معاملہ ہے. میں قادحن الی ربک کر رہی ہوں یا قادحن الی دنیا کر رہی ہوں؟ میری مشقتیں دنیا کے لیے ہو رہی ہیں یا رب سے ملاقات کے لیے ہو رہی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا تو نے تو رب سے ملاقات کرنی ہی ہے نا, تو جان لے, ہر شخص جان لے کہ ابھی بھی مہلت عمل ہے. ہماری زندگی کے دن ضائع نہ ہو جائیں, ہماری دنیا کی مشقتیں صرف دنیا کے لیے نہ بن جائیں. ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں, گرومنگ کرتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انہیں دنیا ہی کا بچہ بنا رہے ہوں, ہم انہیں دنیا ہی کا بندہ بنا رہے ہوں, ہم انہیں پیسے ہی کا پجاری بنا رہے ہوں, انہیں عباد الشیطان ہی بنا کے آ جائیں اور انہیں سوئے جاریہ بنا کے آ جائیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے. تو بتایا جا رہا ہے
کہ قادحن الی ربکا کر کے چلنا. دیکھو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت کر رہی ہیں اور یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. تو پھر میرے اور آپ کے اوپر بھی تو یہ حق ہے نا اللہ کا کہ ہم اللہ کے احکامات کی اطاعت کر کے چلیں. جب ہم اللہ کے احکامات کی اس طرح اطاعت کریں گے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے تو انشاءاللہ ہماری ساری مشقتیں قادحن الی ربکا ہوں گی، اللہ کو راضی کرنے والی ہوں گی. اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ ان فکر آخرت کو طاری کر کے جب ہم ان اعمال کو کر کے چلیں گے، رب پسند زندگی گزار کر اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے لیے انشاءاللہ من پسند آخرت ہی ہماری منتظر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس دیکھو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس وہ جو دیا گیا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کا دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس قریب وہ حساب لیا جائے گا ایک آسان حساب. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ اللہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں مل جائے. اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا تو پھر تو فوارے ہی نہیں آ رہے. پھر تو کیا آتا ہے قرآن میں، اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو وہ کہے گا ہاں مقرؤ کتابیا، کہ آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال، میں تو رب کائنات کی قسم کامیاب ہو گیا. لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے اگر دائیں ہاتھ میں اس کو مل گیا حساب نامہ اعمال نامہ تو اس سے تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا. تو بھی دائیں ہاتھ میں تو اعمال نامہ مل کے ہے تو پھر بھی حساب ہونا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں دعا مانگ رہے تھے اور ذرا اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے دعا کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. تو نماز ختم ہونے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اس میں پوچھ نہ ہو، جس کی پوچھ ہو گئی وہ تو مارا گیا، وہ تو مارا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایک نعمت کا حساب ہم سے لے لے تو آپ یقین مانے ہم مارے جائیں گے، واقعی مارے جائیں گے. ایک پانی کا اگر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے لے کہ کتنا ضائع کیا تھا، ہم وضو کرتے ہیں، ہم منہ دھوتے ہیں، ہم برش کرتے ہیں اور کتنا پانی ہے کہ ہم وہ ضائع ہی کر دیتے ہیں. اللہ اگر ہم سے ایک ایک سانس کا حساب لے لے تو پھر ہم کیا بولیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟ اللہ اگر ہم سے ہماری آنکھوں کا حساب لے لے، یہ آنکھوں کی نعمت دی تھی، کیا دیکھا تھا ان آنکھوں سے، کیا دیکھ کر آئے ہو ان آنکھوں سے، کیا ہم بولیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ہماری خوبصورتی کا حساب لے لے، ہم کیا بولیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ اللہ آپ نے ہمیں خوبصورت بنایا تھا تو ہم معاشرے کی دلہن بن کر اپنا حسن لوگوں کو، غیر محرموں کو دکھاتے رہے، ہم ان کے سامنے ایکسپوز ہوتے رہے، ہم شادی بیاہوں میں حسن کی دیویاں بن کے آگے پیچھے منڈلاتے رہے. ہم کیا اللہ تعالیٰ کو بولیں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ان نعمتوں کا جواب دیں گے؟ کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟ اگر اللہ ہم سے حساب لے لے تو ساری عمر بھی اگر ہم شکرانے میں سجدے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑے رہیں تو ایک نعمت کا بھی ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جب اللہ کے نبی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تو میں اور آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اتنی نافرمانیاں کر کے؟ اعمال کیوں کرنے ہم نے؟ اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑنے کے لیے تو کرنے ہیں نا، نہیں تو ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو ہم جھنجھوڑنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نیک اعمال کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم کوئی کام ایسا کر کے جا رہے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کو راضی کر کے اور ہم تو جی بڑے سرخرو ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، ایک دفعہ پھر سنا دیتی ہوں. ایک عالم تھے جو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے.
وہ سمجھتے تھے میرا یہ عمل ایسا ہے کہ میری تو اس سے بخشش ہو جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. تو وہ تو قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عمل سے بہت امید تھی کہ میں اپنے اس عمل پر بخشا جاؤں گا. تو کسی نے ان کو ان کی موت کے بعد خواب میں دیکھا کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ بتاؤ کوئی عمل ایسا ہے جو میرے سامنے رکھو کہ میں تمہیں اس پہ بخش دوں. تو وہ کہتے ہیں ہاں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ عمل کر کے آیا ہوں کہ میں قرآن پڑھتا اور پڑھاتا تھا، تو یہ میں تیری رضا کے لیے کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، میں تو تمہارے اس عمل سے راضی نہیں ہوا. دیکھیں کئی دفعہ انسان کے دل میں کبھی ریا آ جاتی ہے، کبھی تکبر آ جاتا ہے، کبھی کوئی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی سلپ آف دا ٹنگ سے کوئی غلط بات مجھ سے نکل آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں میں تو تمہارے اس عمل سے راضی نہیں ہوا، کوئی دوسرا عمل رکھو کہ تمہاری بخشش ہو جائے. بڑا پریشان ہوئے کہ میں کون سا عمل رکھوں، اور تو میرا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ میری بخشش کی مجھے امید ہو. میں تو اسی عمل کو اپنی بخشش کا وسیلہ سمجھتا تھا. تو خاموش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا تھا اور اسی پہ میں تمہاری بخشش کر رہا ہوں. اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ تم دیر سے رات کو گھر آئے تھے اور تمہاری بیوی بیمار تھی، لیکن تم نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اپنی بیوی کو تنگ نہیں کیا اور اس کو نہ اٹھایا، تو میں اس کی بدولت تمہاری بخشش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ کہتے نا کل و مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بھری پر. قرآن پڑھانے کے بجائے یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کر دیا. وہ رحم اللہ کو اتنا پسند آ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی رحیم ہے نا. تو ہر عمل کرنا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو. یہ نہیں دیکھنا کہ جی میں اس سے بس میری اس سے تو بخشش ہو ہی جائے گی، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے کہ شاید میرے کسی چھوٹے سے عمل سے ہی اللہ راضی ہو جائے. وہ کس طرح ایک کتے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ ایک فاحشہ عورت کی بخشش فرما گیا تھا. تو اللہ کی رحمت ہمیں چاہیے، اللہ کی رحمت لوگوں پر رحم کرنے سے ملے گی. حدیث میں آتا ہے من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت اللہم حسبنا حسابا یسیرا. اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی کرنا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے. کیا ہم گن سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ ہمیں تو وہ نعمتیں بھی معلوم نہیں ہیں جو ہمیں تو مطلب وہ نعمتیں جو ہمیں معلوم ہیں ہم تو ان کا بھی شکر نہیں ادا کرتے. جو نعمتیں ہمیں معلوم ہیں تو جو نہیں معلوم ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اتنی ہی دفعہ ایک منٹ میں سانس آئے، اللہ اسی طرح میرا دل دھڑکتا رہے ایک دن ایک منٹ میں؟ کیا ہم نے کبھی اللہ سے مانگا ہے کہ ہمارے بلڈ میں اتنی شوگر ہونی چاہیے؟ کیا اللہ سے ہم نے مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بلڈ میں یوریا اتنا ہو، کریٹینین اتنا ہو، سوڈیم اتنا ہونا چاہیے، کلورائڈ اتنا ہونا چاہیے، کیلشیم اتنا ہونا چاہیے؟ کیا میں روز اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں؟ نہیں مانگتی نا. لیکن اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں ہمیں دیتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے، تو پھر کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا اس طرح سے شکر ادا کرتے ہیں جیسے ہمیں کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ قولی شکر، پھر عملی شکر. پہلے تو دل سے اس کو تسلیم کریں گے نا. جب دل سے تسلیم کریں گے تو خود ہی زبان سے الحمدللہ نکلے گا، اور جب دل سے تسلیم کر کے زبان سے الحمدللہ کریں گے تو پھر ان نعمتوں کو عملی شکر کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو استعمال کیا جائے. یہ ہے عملی شکر کا صحیح طریقہ. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اولادوں کو اللہ کا بندہ بناتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عزیز و اقارب کو جو اللہ کی نعمتوں کی صورت میں اللہ نے ہمیں ارد گرد دیے ہیں ان کو دین کی طرف لاتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں؟ یہ اللہ کی شکر گزاری کا طریقہ ہے کہ ہم ان کو، اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کی طرف لے کر آئیں، اللہ کے بندے بنائیں.
کیا ہم کسی کا عیب نظر آتا ہے تو اس کے عیب کو ڈھانپتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے عیوب کو قیامت کے دن ڈھانپ دے تو آپ لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپیں۔ ایک اور واقعہ سناتی ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ ایک استاد اور شاگرد مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے باہر ایک ٹوٹا پھوٹا سا جوتے کا جوڑا دیکھا۔ شاگرد کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں، اس جوتے کے جوڑے کو چھپا دیتے ہیں اور پھر چھپ کر دیکھتے ہیں کہ جب اس کا مالک آتا ہے تو اپنے جوتے کو نہ پا کر اس کا کیا جو ہے نا وہ حال ہوتا ہے، تو بڑا مزہ آئے گا، ایسے کرتے ہیں۔ تو استاد بھی استاد تھے، ظاہر ہے بڑے فہم اور فراست رکھنے والے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو، کسی کو تکلیف دے کر اسے تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کسی کو تکلیف دے کر اس کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ان جوتوں میں کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جب وہ ان پیسوں کو دیکھے گا تو پھر کیا کرتا ہے۔ تو پھر وہ بیٹھ گئے دیکھتے رہے کہ بھئی وہ اندر سے غریب شخص نکلے گا مسجد سے تو پیسوں کو پا کر اس کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ وہ غریب شخص جو تھا مسجد سے نکلا، جوتوں میں اس نے پاؤں ڈالا، پاؤں میں ڈالتے اسے کچھ محسوس ہوا، اس نے پاؤں سے نکال کے جو دیکھا، چیک کیا تو اس میں پیسے تھے۔ دوسرے جوتے میں دیکھ کر کیا تو دوسرے میں سے بھی پیسے نکلے۔ وہ بڑا حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب آس پاس اس نے کسی کو بھی نہیں پایا تو اللہ سے گڑ گڑا کر بولا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری ضرورت پوری کر دی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے کسی نیک بندے کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس نے پیسے یہاں رکھ دیے۔ اللہ، میری بیوی گھر میں بیمار ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کا علاج کرا سکوں۔ اللہ، میرے بچے بھی بھوکے ہیں اور میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ ان کا پیٹ بھر سکوں۔ اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تو نے میری ضرورت کسی نیک بندے کے ذریعے پوری کر دی۔ یہ کہتا ہوا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ استاد صاحب نے شاگرد سے کہا، اب بولو کیا بولتے ہو؟ شاگرد کہنے لگا کہ استاد صاحب، میں نے بڑا کچھ سیکھ لیا ہے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ کسی کو خوشی دینے میں ہی اصل خوشی ہے، تکلیف دینے میں نہیں ہے۔ صرف مال سے یا چیزوں سے یا کسی چیز سے کسی کو خوشی دی جا سکتی ہے۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ نہیں، صرف مال یا پیسہ دینے سے ہی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی غلطی کو بھی اگنور کرنے میں خوشی ہے۔ کسی کی عیب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو، اس میں بھی خوشی ہے۔ کسی کی تکلیف یا ضرورت کو دوسرے کے سامنے بیان نہ کرنے میں بھی خوشی ہے۔ دوسروں کو ہر چیز جو تم دے سکتے ہو اس کو دیا کرو، معاف کرنے میں بھی خوشی ہے۔ یعنی ہر چیز انسان کو بتایا انہوں نے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ دو بس دیتے ہی رہو، اگنور کرو، مال دو، اس کی غلطیوں کو، عیبوں کو اگنور کرو، اس میں اس پہ پردے ڈال دو اور ضرورتوں کو پورا کرو۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو کسی کے سامنے اس کی ضرورت کو بھی نہ بتاؤ، اس کی تکلیف کو بھی نہ بتاؤ، یعنی کہ ہر طرح سے لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لہٰذا دے کر خوشی آتی ہے۔ اور صرف مال ہی نہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، سب چیزیں دینی ہے اور کسی کو کمی کو بھی ہائی لائٹ نہیں کرنا، نظر انداز کر دیں، یہ رحم کا انداز اور ایک طریقہ ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ حتیٰ یہ کہ ایک انسان جو دوسرے کو قرضدار کو مہلت دے رہا ہوگا، وہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح نیکیوں کا، تو وہ کہے گا اللہ میں قرضدار کو اس وقت تک مہلت دیتا رہتا تھا جب تک کہ وہ خود دینے والا نہیں بن جاتا تھا اور میں اس سے قرض کا تقاضا نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل پر کہ یہ دوسروں پر اتنا رحم کرتا تھا تو میں تو اس سے بھی زیادہ رحیم ہوں، وہ اپنے بندے کو بخش دے گا۔ یہی رحمت جھنجھوڑنی ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہی ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین اسلام سلامتی کا دین ہے، دوسرے کے لیے خیر خواہی سکھاتا ہے۔ ہمارا دین صرف قرآن روزے کا نام نہیں ہے کہ بس نماز قرآن اور روزہ کر لیا، بلکہ تمام اعمال کا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا مرکب ہے۔ حسابہ یسیرہ کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے جو میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شخص کے بڑے بڑے گناہ
جو ہے وہ ایک سائڈ پر رکھیں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ایک ڈھیر بنا کر اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے اور اس کو گناہ دکھائیں گے. تو انسان جو ہے نا اپنے گناہوں کو دیکھ کے ڈر رہا ہوگا. آپ اس کیفیت کو نا محسوس کیا کریں. جب بھی میں یہ حدیث سناتی ہوں نا تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ سوچ کر اس کیفیت کو محسوس کر کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے اور اپنے قریب کر کے اس کو کہیں گے کہ یہ دیکھ یہ تیرے گناہ ہیں جو تو نے کیے تھے. تو انسان اعتراف کرے گا اور کہے گا جی ہاں میرے رب یہ میں نے ہی گناہ کیے تھے. اب وہ دور دور پڑے ہوئے گناہوں کو نا کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کی نظر کہیں اللہ کی نظر کہیں ان بڑے بڑے گناہوں پر نہ بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جا میں نے ان سارے گناہوں کو بخش دیا. تو نے فلاں بندے کے ایبوں پر پردہ ڈالا تھا, جا میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا. تو وہ بندہ جو ہے نا اللہ کی رحمت کو دیکھ کر پھیل جائے گا. بالکل ایسے کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا اپنے بچے کو کہتی ہے کہ آؤ بیٹا میں تمہارے لیے تمہاری پسند کی چیز بنا کے تمہیں کھلاؤں گی, کیا کھانا ہے تم نے, فلاں چیز کھانی ہے فلاں چیز کھانی ہے. تو وہ بچہ جو ہے نا وہ دیکھے کہ ماں تو اتنی شفیق ہو رہی ہے, وہ فوراً آگے سے ڈیمانڈ کر دے کہ نہیں آج تو میں نے میک ڈونلڈس کا برگر کھانا ہے, یا آج تو میں ہیپی میل کھاؤں گا, یا میں آج تو پیزا کھاؤں گا. کہ وہ تو ماں کی شفقت کو دیکھ کے کیا کر رہا ہے, مزید پھیل گیا ہے. تو بالکل انسان کا ہاتھ بھی بھال بھی بالکل ایسا ہوگا کہ اللہ کی رحمت شفقت کو دیکھ کر وہ اپنے جو سائڈ پہ پڑے ہوئے گناہ تھے پھر ان کی طرف اس کو ڈر رہا ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ جب اس کو کہے گا نا تیرے گناہوں کو بخش دیا, تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تیرا شکر ہے, میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اب وہ پھیلے گا کہ ہائے یہ گناہ بھی بخش دیے, اللہ تو شفیق اور رحیم ہو گئے, اللہ تعالیٰ تو ان کو نیکیوں میں بدل دیے. تو اب وہ جو بڑے بڑے گناہ تھے نا تو وہ ان کے بارے میں کہے گا اے اللہ میرے کچھ بڑے گناہ بھی ہیں جن کو میں یہاں پر دیکھ نہیں رہا, اللہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہاں میں نے ان کو بھی بخش دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ دھاڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آنے لگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی انسان بڑا لالچی ہے, یعنی انسان اتنا لالچی اور حریص ہے کہ اللہ کی رحمت کو ملتے ہی وہ کیا کرے گا, وہ اور پھیل جائے گا کہ اللہ تو رحیم ہے, تیری رحمت تو تیرے غضب پر حاوی ہے. اللہ اپنی رحمت کے صدقے اللہ تو میرے سارے گناہوں کو بخش دے. اللہ اس دن ہمیں بھی سارے گناہوں سے آزاد کر کے سرخرو کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا, اس سے آسان حساب لیا جائے گا. یہ آسان حساب ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ پلٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف مسرور ہو کے, خوش و خرم اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا. بالکل ایسے کہ جیسے دنیا میں جب رپورٹ کارڈ ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے, جب سب سے اچھے ریزلٹ والے کیا کرتے ہیں فوراً اپنے گھر والوں کو آ کر بتاتے ہیں ہائے ہائے دیکھو میں تو پاس ہو گئی, میں تو فرسٹ آ گئی, میرے تو اتنے نمبر آ گئے, میں تو آلویز آ گئے, میرے تو ایسے ہو گیا. اپنا دور سب یاد کریں کیا ہوا تھا ہمارا جب بورڈ کے ایگزامز ہوئے تھے, جب ہمارے ریزلٹس آئے تھے یا اے لیولز کے ریزلٹس آئے تھے تو کیا ہوا تھا. آج موبائلز پہ بتا دی جاتی ہیں, آج انٹرنیٹ سے ریزلٹس نکلتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے آج بھی آ کے سب سے پہلے انسان اپنے والدین اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے. اور کیا کیونکہ وہ خوشی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی شیئر کرتا ہے نا, تو اپنے گھر والوں کی طرف وہ خوش ہو خرم ہو کے پلٹے گا, کہے گا ہاں مقرؤ کتابیا, آؤ پڑھو دیکھو میرا اعمال نامہ, رب کائنات کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اللہ ہمیں بھی اس دن سرخرو کر دینا, اس دن ہمیں بھی مسرور کر دینا کہ ہم مسرور ہو کے اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے, ہمارے اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور ہمارا آسان حساب ہو جائے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِوَرَاءِ ظَهْرِهِ, اور جس کا دیا گیا اس کو اعمال نامہ اس کا پیٹھ کے پیچھے سے اس کی, یعنی پیٹھ کے پیچھے سے اس کا اعمال نامہ اس کو دیا گیا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو تو دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ مل جائے گا, کچھ وہ ہوں گے جن کو پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا. پیٹھ کے پیچھے سے کیوں, ہم نے تو پڑھا تھا دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ دینا تو وہ بائیں ہاتھ میں ہوگا, دائیں میں تو ان کو مل نہیں رہا ہوگا. تو جب ان کو دائیں میں نہیں ملے گا تو ان کو اسی وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ میں تو برباد ہو گیا, میرا تو معاملہ خراب ہو گیا.
تو وہ فرشتے تو دینے آئے تھے بائیں ہاتھ میں، دائیں میں تو دے نہیں رہے تھے، تو اس نے کیا کرے گا، وہ لینا ہی نہیں چاہے گا۔ جب لینا ہی نہیں چاہے گا تو وہ ہاتھ اپنے پیچھے کر لے گا۔ جیسے کہ ہم دنیا میں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ جب کسی نے کوئی چیز نہیں لینی ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو اگلے کو پتا چل جاتا ہے۔ تو اب فرشتوں نے تو اعمال نامہ پکڑانا ہی پکڑانا ہے، لہٰذا وہ پیٹ کے پیچھے سے جا کے اس کا اعمال نامہ پکڑا دیں گے۔ اب کیا ہوگا، فسوف یدعو ثبورا، بس انقریب وہ پکارے گا موت کو۔ میں تو اس کو تو اعمال نامہ پیٹ کے پیچھے سے ملے گا تو وہ تو سمجھ جائے گا کہ میں تو برباد ہو گیا۔ سمجھ تو پہلے ہی گیا تھا کہ مارا گیا، تو اب وہ کیا کہے گا، کہا کہ موت آ جائے۔ لیکن اس دن قیامت میں کیا ہو جائے گا، حدیث بتاتی ہے کہ قیامت میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ وہ موت کو پکارے گا کہ اللہ مجھے موت آ جائے، اللہ کہے گا ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، لیکن موت تو اس دن آئے گی نہیں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ داخل کر دیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، جہنم بھی جہنم کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا، وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ انہو کانا فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ تو دنیا میں اپنے گھر والوں میں ہی مگن تھا۔ وہ جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں گیا ہی اس لیے، ڈالا ہی اس لیے جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹ کے پیچھے سے پکڑایا ہی اس کو اس لیے جائے گا کیونکہ دنیا میں اس کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں مگن تھا، گھر والوں میں ہی خوش تھا، اور گھر والوں میں ہی بس گھر گھر کھیلتا رہتا تھا۔ نہ اسے اللہ یاد تھا، نہ اسے حقوق العباد یاد تھا، نہ قرآن پڑھتا تھا، نہ نماز کا کوئی خیال تھا، نہ رشتہ داروں کی کوئی فکر تھی، بس میں دو اور میرے بچے دو، بس ہم اور ہمارے بچے، ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ صبح سے شام کھپرے باپ جا رہے، کما کما کے لا رہے، بیویاں ہیں اجاڑ رہی ہیں، گھر بنا رہی ہیں، سوار رہی ہیں، سجا رہی ہیں، پھر دکھا رہی ہیں، یہی کر رہی ہیں، گڈی گڑیا کا چکر لگا ہوا ہے، بچوں کو لے جا رہی ہیں اسکولوں میں، ٹیوشنوں میں، روڈز پر خوار ہو رہی ہیں، صبح صبح جا رہی ہیں تیار ہو کر جیسے کوئی فیشن پریڈ لگی ہوئی ہے۔ اسکولوں میں جاؤ تو دیکھتے ہیں آج کل تو ویسی کووڈ کی وجہ سے اسکولز ہی بند ہوئے ہوئے، لیکن ماؤں کا بالکل ایسا ہی حال ہے۔ چھوٹے بچوں کی جو مائیں لینے جاتی ہیں جب اسکولز ان کو، تو آپ دیکھنے والا حال ہوتا ہے کہ چاہے صبح مارننگ ہو چاہے آفٹرنون ہو، مائیں ایسی تیار ہو کے آتی ہیں جیسے کسی فیشن پریڈ میں آئی ہوئی ہوں، جیسے کہ پارلر سے نکل کر آئی ہوں، اور دکھانے کے لیے بس گڈے گڑیا کا کھیل، پھر اس کو ٹیوشن میں لا رہی ہیں، لے جا رہی ہیں۔ اولاد کی تربیت کی فکر ہی نہیں ہے ان کو، کوئی فکر نہیں ہے ان کو کہ بھئی اپنی اولاد کو کوئی طہارت کے اصول سکھاتی، کوئی اس کو نماز کے طریقے بتاتی، کوئی ان کو رشتہ داروں کے حقوق کا اندازہ کرواتی، کچھ ان کو بس بچہ پیسے کا پجاری بنا رہے ہے کہ نہیں۔ آج ہماری ماؤں کا، زیادہ تر ماؤں کا یہی حال ہے۔ بے شک اولاد کے حقوق بہت زیادہ ہیں، میں نہیں کہتی کہ اپنی اولاد کے لیے نہ کریں، لیکن اندھا دھند ان کے اندر خدا را مگن نہ ہو جائے کہ دوسروں کو نظر انداز کر دیں۔ شوہر تک کا پتہ نہیں ہوتا، شوہر تک کے لیے تیار سوار اپنے آپ کو سجاتی نہیں ہے، دنیا کے لیے نکلیں گے تیار ہو کر اپنی واہ واہ بنانے کے لیے، کرنے کے لیے، اپنے بچے کو اوپر دکھانے کے لیے، لیکن شوہروں کے لیے ان کے حقوق سے غافل ہے۔ شوہر کو چائے بنا کے دینے میں تکلیف ہوتی ہے، شوہر کے لیے سجنے سورنے میں تکلیف ہوتی ہے، شوہر کے لیے کھانا پکانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے ملازم پہ ملازم رکھے چلے جاتے ہیں۔ آج ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے گھر والوں میں ہی مگن ہے، بس سب کچھ گڈے گڑیا کا کھیل ہو رہا ہے۔ اولاد میں اتنی زیادہ مگن ہو گئی ہے کہ اپنے شوہر تک کو چھوڑ دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو اگنور کر دیا ہے، بس ہم ہی جائیں، ہم ہی ڈائن آؤٹ کریں، ویکینڈ پہ ہم نے ہی سب کچھ کرنا ہے، مال میں ہم نے ویکینڈ پہ مال جانا ہے، ویکینڈ پہ ہم نے شاپنگ کرنی ہے، رشتہ داروں کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو ضرورت ہے، کسی کو مشورہ دینا ہے، کسی کو قرآن میں اللہ کے احکامات کا بتانا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اپنے گھر والوں میں ہی ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ انہ ظن ان لن یحور، بے شک وہ تو گمان کرتا تھا یہ کہ ہرگز نہیں اس کو پلٹنا، وہ تو ہرگز بھی اللہ کی طرف پلٹنے کا گمان نہیں رکھتا تھا۔ فکر آخرت نہیں تھی نا اس کے اندر، رب کی ملاقات کی تیاری نہیں تھی، وہ تو پھر دنیا حسنہ چاہتا تھا، پھر آخرہ حسنہ نہیں چاہتا تھا۔ تو بس سارے اعمال کیا ہے پھر؟ انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمال
نیتوں کے اوپر ہے. تو اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کو رب کے پاس بھی جانا ہے. اس کی ساری قادحن الی ربک کے بجائے کیا ہو گئی؟ الی دنیا ہو گئی. عاملۃ ناصبہ، تھک ٹوٹ کے آیا تھا اتنا زیادہ کام کر کے، قادحن کی شکل میں، گھر والوں میں مگن تھا. قادحن تو وہ بھی تھا نا، کام تو وہ بھی کر رہا تھا. ایک گاڑی لے رہا ہے، پھر دوسری لے رہا ہے، پھر تیسری لے رہا ہے، پھر اس کو اپ گریڈ کر رہا ہے، پھر ایک گھر ہے، دوسرا گھر ہے، پھر وہ فارم ہاؤس بنا لیا، پھر ایک فیکٹری، پھر دوسری فیکٹری. کیا کر رہا ہے وہ؟ دنیا کے لیے، دنیا کا بندہ بن رہا ہے. وہ فلاں، جب وہ ایسے کر رہے ہیں تو اس کے بچے بھی پھر ایسے ہی کرتے ہیں. بچے بھی میں نے فلاں برانڈ کا پہننا ہے، فلاں کا نہیں پہننا. جب وہ اپنی ماؤں کو، اپنے باپوں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ باپ اور ماں جو ہے وہ دنیا میں مگن ہے، تو بچے بھی پھر ایسے ہی دنیا میں مگن ہوتے ہیں. بچے بھی پھر ایک سے ایک دکھاوا کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں قادحن کا معاملہ مردوں عورتوں میں ایک خاص انداز میں نظر آتا ہے. مرد ہے کہ وہ آپس میں اتنا مال ہے کہ لیتے ہیں اور نکلتے ہیں اور آپس میں ٹور لگاتے ہیں، دنیا گھومتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے آج کل تو ویسے اس کو جو ہے وہ تھوڑا ختم کر دیا گیا ہے. آپ کے لیے پہرے لگا دیے گئے ہیں، یہ کہنا چاہیے. لیکن جو ایزی ٹریولنگ اور اتنا زیادہ بے ہنگم جو ٹریولنگ ہو رہی تھی کہ خواتین کے گروپس جو ہیں وہ نکلتے ہیں مردوں کے بغیر، وہ جا رہی ہیں، گھوم پھر کے آ رہی ہیں ساری دنیا میں، کبھی آسٹریلیا تو کبھی ملیشیا تو کبھی سنگاپور تو کبھی کوالالمپور تو کبھی کہاں. یورپ کے ٹورز لگ رہے ہیں. یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. مرد علیحدہ گھوم رہے ہیں اور عورتیں علیحدہ گھوم رہی ہیں. دنیا ہی کو جنت بنا رہے ہیں، دنیا کو سجا رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، گھروں کو جنت کے گھر بنانے کے چکر ہیں. اتنا مال گھروں پر لگا رہے ہیں، باغات کو جنت کے باغات بنانے کا چکر ہے. پھر بیان، نمود و نمائش، دکھاوا، یہ سب کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ سب کچھ اسی طرح سے چل رہا تھا، ان کی زندگیوں میں بھی چل رہا تھا. وہ تو یہ سمجھتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہی نہیں ہے. بلا کیوں نہیں پلٹنا؟ انہو ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، سارے معاملات دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا تھا کہ کہاں اپنا مال لگا کے آ رہا ہے، کہاں اپنی زندگی کے جو ہے وہ سانسیں کھپا کے آ رہا ہے. اللہ کی ہر عمل پر نگاہ تھی، اللہ سارے کرتوت دیکھ رہا تھا، کس طرح کی سجاوٹوں میں لگا ہے، دنیا کا بندہ بھی بنایا، بچوں کو بھی دنیا کا بندہ بنا رہے. اللہ نے سب کچھ دیکھ رہا تھا. اللہ نے مال زیادہ کیوں دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا، دنیا میں نعمتوں سے نوازا تھا، اس لیے دیا تھا کہ حقدار کو اس کا حق پہنچایا جائے. یہاں تو اب بندے کی اپنی ہی ضروریتیں ختم نہیں ہو رہی تو وہ دوسروں کا حق کہاں سے پہنچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی مان جاؤ، اب بھی فکر آخرت کو غالب کر کے اپنی اصلاح کر لو. فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. اللہ نے آگے 3 چیزوں کی قسم کھائی. سب سے پہلی قسم کھائی ہے شفق کی. واللیل وما وسق، اور رات کی جبکہ وہ سمیٹ لیتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ پورا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھا کے کہا کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے کہ لترکبن طبقا عن طبق، البتہ تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں طبق بطبق چلو گے، جاؤ گے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر قیامت کی حقیقت پر مہر لگا دی ہے. شفق کہتے ہیں پو پھٹنے کا وقت جو ہوتا ہے اس کو شفق کہا جاتا ہے، اور وسق کہتے ہیں کہ وہ رات کا وہ وقت جو سمٹتا ہے تو شفق پھٹتی ہے. اور قمر جب نکلتا ہے تسق کہتے ہیں اس وقت کو جب وہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہلال سے وہ بڑھتا بدر کامل ہو جاتا ہے، یعنی گریجولی تھوڑا کر کے اسٹیج بائی اسٹیج وہ بدر کامل بنتا ہے. تو 3 چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو شفق کا وقت وہ وقت ہے جب اندھیرے چھٹتے ہیں اور روشنی پھوٹتی ہے. تو یہ ایک خاص حقیقت ہے کہ اگر تمہاری دنیا کی زندگی میں اندھیرے ہیں، لا علمی کے، گمراہی کے، جہالت کے اندھیرے، ظلم و زیادتیوں کے، ٹینشن ڈپریشن کے اندھیرے ہیں، تو بالکل فکر مند نہ ہونا. یہ ایک مسمم بات ہے کہ اندھیرے ہمیشہ نہیں رہتے، وہ پھٹے گی، شفق کا وقت آئے گا اور اس کے بعد تمہارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، تمہاری زندگیوں میں نور اور اجالا آ جائے گا. یہ جو تم ساری عمر جہالت کے اندھیروں میں
گزار کے رہے ہو فکر نہ کرو، یہ اندھیرے دور ہو جائیں گے، اپنی روشنی اور نور جو ہے وہ تمہیں سراج منیرہ کے ذریعے تمہاری زندگیوں میں آ جائے گا۔ تم مان کر تو دیکھو، تمہیں حقیقتیں بتاتا جا رہا ہے، یہ تمہارا نبی پتہ چلتی جا رہی ہیں، تو جب مانو گے تو زندگی کے اندھیرے چلے جائیں گے۔ اور واللیلی وما اتسق، کہ وہ جو رات جب سب کچھ سمیٹ لے گی تو جیسے تمہاری زندگیوں کی رات میں تمہاری زندگی کے اندھیرے ہیں وہ سب سے مٹ جائیں گے۔ میری طرف ایک مرتبہ آ کر تو دیکھو، ایک مرتبہ میرے پاس استغفار کر کے تو دیکھو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، اللہ تعالیٰ بے شک تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ توبوا الی ربکم واسلموا لہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو اور فرما بردار ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ اللہ کے فرما بردار بن کے تو دیکھو، استغفار کر کے تو دیکھو، تمہارے سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ وہ سارے غلط اعمال جو تم کر چکے ہو، ساری زندگی تم نے ضائع کر دی تھی، اللہ کی رحمت سب کچھ سمیٹ لے گی، اپنے اندر ڈھانپ لے گی، ان کو ختم کر دے گی۔ صحابہ کرام آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی پرانی زندگی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ پچھلی زندگی کا اب کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں گے، آگے اب صحیح اعمال کر لو، شروعات کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا واللیل وما اتسق، اور رات کی جبکہ وہ سب کچھ ڈھانپ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ درجہ بدرجہ کامل بنتا ہے۔ یعنی کہ جو چاند ہوتا ہے وہ پہلے ہلال کا چاند ہوتا ہے، پہلے دن کا چاند، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، پھر اس میں تھوڑی اور روشنی ہوتی ہے، پھر نیکسٹ ڈے اور روشنی، تو گویا تھوڑا تھوڑا نور اپنے اندر لیتے رہو، گریجولی نور لیتے رہو گے تو زیادہ سے زیادہ نور آتا جائے گا، اور پھر تم آہستہ 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 بدر کامل کی طرح بن کر اندھیری رات میں روشنی پھیلانے والے بن جاؤ گے، لوگوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو اپنے آپ کو سورج بھی بناؤ، چاند بھی بناؤ، اور اپنے آپ کو لوگوں کے اندھیروں والی زندگیوں کو منور کرنے کا سبب بن جاؤ۔ دیکھو کیسے ہوتا ہے کہ پہلی کا چاند کسی کو روشنی نہیں دکھا سکتا، مگر وہ آنا چھوڑتا نہیں ہے، آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، نور سمیٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ 14ویں کا چاند جب نکلتا ہے تو رات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور لوگ تو 14ویں کے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کتابوں تک کا معاملہ کر لیتے ہیں نا۔ تو بس آہستہ آہستہ گریجولی قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس نور کو سمیٹتے رہنا ہے، فکر مت کرنا، قرآن کے نور کو اپنے اندر سمیٹتے جاؤ، انشاءاللہ یہ نور تمہاری اور لوگوں کی زندگیوں کو روشنی کرنے کا سبب ضرور بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، البتہ تم ضرور ایک سے دوسری حالت میں چڑھو گے، سوار ہوگے، یعنی درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تم ضرور جاؤ گے۔ رکبہ کہتے ہیں چڑھنے اور سوار ہونے کو، تو البتہ ضرور، لترکبن میں لام زبر اور نون مشدد بتا رہا ہے کہ تاکید ہے، یعنی یہ کام تو ضرور ہو کر ہی رہنا ہے، یعنی کہ یہ تو ہوگا ہی ہوگا کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور آؤ گے۔ قرآن سیکھتے جاؤ گے تو تمہارے اندر یہ مت سمجھنا کہ کوئی چینج یا تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ تم ضرور ایک حالت سے دوسرے حالت میں سوار ہوگے، روحانیت کے درجوں کو جو ہے وہ اوپر سے اوپر چڑھتے چلے جاؤ گے، بڑھوتی کا معاملہ ہوگا، رب کے قرب کو حاصل کر لو گے، متقی بنو گے، پھر کیا ہوگا، محسن بنو گے، پھر مخبت بنو گے، پھر خشیت آئے گی، پھر اواب بنو گے، نعم العبد بنو گے، عباد الرحمن کے درجے پر پہنچ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھا دے۔ آپ دیکھیں روحانی طور پر تو انسان بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ طبقاً دنیا میں کیسے ہے، طبقاً دیکھیں ایک درجے سے دوسرے درجے دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ پہلے وہ رحم مادر میں ہوتا ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، انفینٹ ہوتا ہے، پھر بچپن آتا ہے، لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر موت آتی ہے، پھر قبر میں اس کا جو ہے وہ قیام ہے، پھر حشر میں اٹھایا جائے گا، پھر اعمال نامے تولے جائیں گے، پھر جنت جہنم کا معاملہ ہے کہ نہیں۔ تو درجہ بدرجہ ایک سے دوسرے درجے میں گریجولی انسان ضرور جائے گا۔ اللہ نے حقیقت بتا دی ہے کہ یہ نہیں ہونا کہ بس تم دنیا میں ہی رہو گے اور ختم ہو جائے گا۔ فما لہم لا یؤمنون، بس تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں وہ ایمان نہیں لاتے، اتنا کچھ اللہ فرماتا ہے میں بتا رہا ہوں، ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔
یعنی کہ کیا ہو گیا ہے، اتنی باتیں بتا دی ہیں، قرآن کی آیات ان کو پڑھائی جاتی ہے، لیکن اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں، اس کے آگے سر اطاعت خم کرتے ہی نہیں، جسمانی اور عملی طور پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہی نہیں، اتنی اکڑ گردن میں، اتنا تکبر ہے ان کے اندر۔ وہ جو آج سر نہیں جھکاتے نا تو قیامت میں ان کو کیا ہوگا، ان کے سروں کمروں میں لوہے کی سلاخیں ڈال دی جائیں گی اور حکم ہوگا کہ سب جھک جائیں، لیکن وہ نہیں جھک سکیں گے جو دنیا میں اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے میں جو سجدہ شکر کا ایک انداز ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ سجدہ شکر کے لیے کسی وضو کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کسی پاکیزگی اور طہارت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی نعمت یاد آئے، دل اللہ کے شکر کی طرف مائل ہو جائے تو سجدے میں سر جھکا لے۔ اللہ کو وہ سجدہ بہت پسند ہے، اور ایسے سجدے کرنے والوں کا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ذکر بھی کرتے ہیں۔ ہم بیٹھے ہی رہتے ہیں کہ ہاں شکرانے کے نفل پڑھوں گی، وہ وضو کروں گی، پھر پڑھوں گی، جب پاکی ہو جائے پھر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تمہارا جدھر بھی رخ ہوگا تم اللہ ہی کو خوش نصیبی کو پاؤ گے۔ ہاں اگر قبلہ رو ہو کے سجدہ کر لیں تو اس اجر کا ثواب باعث ہے، اگر باوضو ہو کر لیں گے تو ثواب میں ظاہر ہے اجر میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں بھی ہو رہا پھر بھی سجدہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے سجدوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور جو نہیں سجدہ کرتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، ان کو کیا ہو گیا، تکبر ہے ان کے اندر۔ اللہ ہمیں کثرت سے سجدے کرنے والا بنائے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، اور اس ختم ہونے کے بعد سجدہ شکر جو ہے وہ آیت سجدہ کے اس پر ادا کر لیجیے گا۔ تو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے سجدے کرنے کے لیے بول رہا ہے کہ تم کیوں نہیں سجدے کرتے۔ آپ دیکھیں سجدہ کرنا اللہ کا شکر کا ایک انداز اور ایک طریقہ ہے۔ اللہ نے دین کی تربیت جب انسان کی ہے تو پہلا زینہ ہم نے کیا دیکھا تھا، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کا شکر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور انسان اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے، راضی برضا رہے، الحمدللہ علی کل حال کہے۔ جب انسان راضی برضا رہے گا، یہ شکر کی کلمات زبان سے ادا کرے گا، تو انشاءاللہ اس کے دل میں خود بخود وہ شکر کی کیفیت آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلاتے ہیں۔ کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ وہ تو قیامت کو بھی جھٹلاتے، وہ تو اللہ کو بھی جھٹلاتے، وہ تو نبی کو بھی جھٹلاتے، وہ تو قرآن کو بھی جھٹلاتے، وہ ہر چیز کو جھٹلا رہے ہیں۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ تو ہر چیز کے بارے میں انکاری ہیں۔ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ جو وہ محفوظ رکھتے ہیں، یعنی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ تو ان کا تکبر ہے جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو ہم جب اللہ کا ہر حکم سنیں تو پھر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، انکار کا یا اقرار کا؟ سمعنا و اطعنا ہونا چاہیے یا سمعنا و عصینا ہونا چاہیے؟ جواب دیں، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا۔ جو اطاعت کرتے ہیں وہ اطاعت کے ساتھ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ پھر کیسے سر تسلیم خم کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ اللہ نے کہا کر لو تو فوراً کر لیا، اللہ نے کہا چھوڑ دو تو فوراً چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ ہمیں ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جانتا ہے جو سب جمع کر رہے ہیں، وہ جو اعمال جمع کر رہے ہیں، کفر کے جمع کر رہے ہیں، بغض عناد کے جمع کر رہے ہیں، حسد نفرت کے جمع کر رہے ہیں، تکبر جو ان کے اندر ہے وہ تو دلوں میں رکھے ہوئے ہیں، وہ جو جمع کر رہے ہیں وہ انہوں نے اپنے اندر رکھ کے بند کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے۔ یوعون کہتے ہیں واو عین، یا کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کر منہ بند کر دینا، یعنی جب ایک چیز تھیلی میں رکھ کے منہ بند کر دے تو وہ حفاظت میں آ جاتی ہے نا، بند ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے دلوں کے اندر کفر، بغض، تکبر، حسد کو دبا کر رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حفاظت میں ایسی آ جائے گی کہ وہ اندر ہی اندر ابلے گی، لاوے کی طرح اندر ہی اندر پکتی رہے گی، اور پھر کیا کرے گی؟ پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اندر اور مزید پکی ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، پس ان کو عذاب، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کلاسز میں آتے تھے لیکن سمعنا و عصینا کر دیتے تھے، تکبر، بغض، عناد اور دلوں کی کجی ان کے اندر، اعمال میں بخل،
کا सबब बन रही थी और हक को फॉलो करने में रुकावट बन रही थी, बल्कि इसके अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें ऐसे लोगों से महफूज भी फरमाए और अल्लाह हमारे लिए सदका जारिया अता फरमाए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करेंगे, लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए अजर है ना खत्म होने वाला। यानी कि ऐसा बदला मिलेगा अमल ईमान ला के अमल सालिहा करने वाले लोगों को, जो खालिदीना फीहा की सूरत में होगा, ना खत्म होने वाला होगा। इतना अल्लाह ताला अता फरमाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी, ना खत्म होने वाला अजर होगा, इनफिनिट होगी हर वो चीज। देखिए 70 जोड़े एक जन्नती एक वक्त में पहने होंगे, जुम्मे के दिन और ज्यादा हसीन हो जाएंगे। किनको हो रहा होगा ये, किनको मिल रहा होगा? उनको मिल रहा होगा जिनके अमाल हसीन थे, जिन्होंने मसनून अमाल किए थे, जो सुन्नतों को पहचानते थे, जो कादिहुन इला रब्बी का करने वाले थे, जो अल्लाह की मोहब्बत को, फिक्र आखिरत को गालिब रख के काम करने वाले थे। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे। अल्लाह हमें फिक्र आखिरत नसीब फरमा और जन्नत की उन नेमतों का हमें हकदार बना दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन।